یو ایس ایم ایل ای ہے کیا؟ پھر آپ اپنی پسندیدہ جو آپ کی ریزیڈنسی ہو یا جو آپ کو اپرچونٹی دے رہے ہو تو ان میں آپ کی میچنگ ہو جاتی ہے. جیسے کہ خیبر میڈیکل کالج ہے تو یہاں پہ یو سی ایم ایل ای اسٹیپ 1 جو ہے تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے. بیسٹ ٹائم کیا ہے اسٹیپ کے لیے؟ The most challenging part of my step journey was ٹوٹل کاسٹ بتائیے کہ اسٹیپ 1 کے لیے کاسٹ کتنی لگے گی اسٹوڈنٹ؟ کس طرح لگتا ہے پہلی بار بندا 8 گھنٹے کا ایگزام دے رہا why people are not helping each other. ہے؟ جیلسی فیکٹر بھی ہوتا ہے نا. یہ ڈرین ہو جاتی ہے, برن آؤٹ ہو جاتا ہے, تو بریک لیں گے تو دوبارہ نارمل اسٹڈی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. صرف میں آگے جاؤں, ایک ٹائم آئے گا جس میں آپ کے پاس پیسے ہوں گے. مجھے ایک جرنی کرنی ہے, میں ایک الگ کلچر میں جا رہا ہوں, میں ایک الگ ملک میں جا رہا ہوں. ناؤ یو ہیو بین تھرو اسٹیپ 1. ابھی شارٹلی بتائیے کہ آگے پلان کیا ہے, یا جو نارمل اپلیکینٹ ہوگا جو اسٹیپ 1 دے گا تو اس کے بعد اسٹیپ 2 اور پھر الیکٹیوز کے لیے بھی زیادہ تر سینئرز گئے ہیں یو ایس, تو وہ پروسیس کیا ہے اور پھر اسٹیپ. ہیلو ایوری ون, دس از شاب اقبال, فائنل ایئر MBBS خیبر میڈیکل کالج. A lot of students were having questions about US MLE steps اور US ریزیڈنسی کے حوالے سے, تو آئی تھاٹ کہ اس کے حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو جس میں USMLE کے حوالے سے جتنے بھی کویشچنز ہیں فائنینس کے حوالے سے, اس کے علاوہ ایگزام انسائٹس کے حوالے سے, یا پھر جنرل اوور ویو کی یہ اسٹیپس دینے کب چاہیے اور اوور آل اس کے اوپر کاسٹ کتنی آتی ہے, تو USMLE کے حوالے سے جتنے بھی بیسک کویشچنز ہوتے ہیں اسپیشلی اسٹیپ 1 کے حوالے سے, تو اس پہ یہ پوڈ کاسٹ ہوگا اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی کویشچنز ہیں بیسک وہ سارے آنسرڈ ہو آپ کے. تو اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ارمغان گل, فائنل ایئر MBBS خیبر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں. ریسنٹلی انہوں نے اسٹیپ 1 کلیئر کیا ہے بہت ہی اچھے پرسنٹیج کے ساتھ. تو آئی ایم آنرڈ ارمغان, تھینکس فار کمنگ, اور وی ول بی آنرڈ ٹو لرن تھنگز اباؤٹ اسٹیپس. تو ڈیٹیل سے بات کریں گے اس حوالے سے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ USMLE ہے کیا, ایک جنرل اوور ویو دے دے آڈینس کو جو جاننا چاہتے ہیں, یا مطلب بیسک کسی کو بھی, لیٹ سپوز ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کو بالکل بیسک نالج ہی نہیں ہے اسٹیپ کے حوالے سے, تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں اپنا انٹروڈکشن تھوڑا دینا چاہتا ہوں. السلام علیکم, آئی ایم ارمغان گل, فائنل ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ ایٹ خیبر میڈیکل کالج پشاور. I recently took my step 1 exam and by the grace of Almighty Allah, alhamdulillah, I have passed it, and now I am currently studying for my step 2 exam. So what is USMLE? USMLE جو ہے تو یہ ایک پاتھ وے ہے, جس طرح ڈفرینٹ کنٹریز ہے تو ان کی اپنی ڈفرینٹ پاتھ ویز ہے. جیسے آسٹریلیا کے لیے AMC ہے, UK کے لیے ڈفرینٹ کنٹریز کے لیے ایک پلیب ہے. تو US میں ریزیڈنسی کے لیے یہ ایک پاتھ وے ہے جس کو ہم USMLE کہتے ہیں. تو اس کے میجر 3 اسٹیپس ہے, USMLE اسٹیپ 1, USMLE اسٹیپ 2, USMLE اسٹیپ 3. تو اس میں جو ہمارے پاس ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں ECFMG سرٹیفکیشن. ECFMG سرٹیفکیشن کے لیے ہمیں مینلی USMLE اسٹیپ 1 اور USMLE اسٹیپ 2 مسٹ چاہیے, اور اس کے ساتھ OET چاہیے ہوتا ہے. USMLE اسٹیپ 3 ضروری نہیں ہے ECFMG سرٹیفکیشن کے لیے, وہ آپ ریزیڈنسی کے بعد بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ایک پاتھ وے ہے جس میں یہ 3 اسٹیپس ہے, ساتھ میں OET ہے. پھر آپ نے ایک NRMP جس کو ہم میچ سائیکل بھی کہتے ہیں, اس میں ڈفرینٹ پروگرامز ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنی جو اب جس اسپیشلٹی میں جانا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ اس پروگرام میں اپلائی کرتے ہیں اس سائیکل کے بیسس پہ, جس کی ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں. اس میں اپلائی کرنا ہوتا ہے, ڈفرینٹ چیزیں اس میں کرنی ہوتی ہے. تو یہ ایک پورا سائیکل ہوتا ہے, اور اس کے اینڈ میں آپ کی پھر انٹرویوز ہوتی ہے, اینڈ انٹرویوز کے بعد پھر ایک رینک آرڈر لسٹ لگتی ہے جس میں پھر آپ اپنی پسندیدہ جو آپ کی ریزیڈنسی ہو یا جو آپ کو اپرچونیٹی دے رہے ہو تو ان میں آپ کی میچنگ ہو جاتی ہے. پھر وہاں پہ آپ کی ریزیڈنسی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ریزیڈنسی از بیسیکلی ایک ٹریننگ پروگرام, جس طرح ہمارے پاس یہاں پہ جو وہ ہوتا ہے یہاں پہ اسی طرح ایک ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے. پھر آپ جب ریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ سال ہوتے ہیں, 3 سال یا 4 سال اس طرح ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ فیلوشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو یہ ایک پاتھ وے ہوتا ہے جس میں جو کہ US میں کرنا ہوتا ہے. تو دس از USMLE. اچھا ارمغان بھائی, اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے جو چاہتا ہے کہ, چونکہ ایک ٹرینڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے اسپیشلی جنوبی ایشیا میں ٹورڈز US ریزیڈنسی, تو ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کو لگتا ہے کہ اسے اب سے پریپریشن اسٹارٹ کرنی چاہیے اسٹیپس کے حوالے سے, یا مطلب اسے اسٹڈی اب شروع کرنی ہے, اسے اسٹیپ دینا ہے, تو اسٹڈی مٹیریل کیا ہے بیسک, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح وہ اسٹارٹ لے سکتا ہے؟ اچھا, I would like to answer this question, لیکن اس سے پہلے huge shout out to our friend شاب اقبال, کیونکہ providing this platform for awareness and mentoring students. میرا کچھ سال سے یہی ایک ایکسپیرینس رہا ہے کہ جو ہمارا ایٹا تھا اس میں الحمدللہ اس میں اچھی رینک آئی تھی. تو آئی ہیو بین مینٹورنگ اینڈ گائیڈنگ اسٹوڈنٹس, اینڈ آئی ایم آلسو ٹیچنگ اسٹوڈنٹس. تو
اٹ از بین ریئلی فن, اور ایک مجھے لگتا ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ لائک یہ ایسے ہے کہ ہمیں یہ ایک راستے پہ ہم چلے جاتے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے, اور جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, لائک آئی ہیو سین اسٹوڈنٹس فرام ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس, اور ان کی جو ان کی سوچ ہوتی ہے وہ بھی کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ویریبل ہوتی ہے. اس میں ایک امپورٹنٹ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈفرینٹ جو ہمارے پاس انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ انوائرمنٹس ہوتے ہیں, اس میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی پرسیپشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی اگر ایک ٹاپ میڈیکل کالج ہے جیسے کہ خیبر میڈیکل کالج ہے, تو یہاں پہ یوسیملی اسٹیپ 1 جو ہے تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے. اچھا, اس میں ایک اور بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم جسٹ اے لرنر, آئی ایم ناٹ, میں کوئی جینیس نہیں ہوں, اینڈ ہمارے کلاس میں مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے اسٹیپس کلیئر کیے ہیں, ہمارے سینئرز نے بھی کلیئر کیا ہے. میں اس پوڈ کاسٹ میں جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا یا جو ٹپس اور اسٹڈیز کے وہ شیئر کروں گا, آئی ایم اوپن ٹو مسٹیکس, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, شاید وہ زیادہ ریکمنڈڈ نہ ہو, تو آئی ایم اوپن ٹو امپرومنٹ. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ جو صحیح چیزیں ہیں, جو ریکمنڈڈ ہے, جو ہم نے سیکھی ہے, وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ بس یہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ لائک ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اس ملی کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ میں اس ملی دینا چاہتا ہوں, تو اس کو کیا ذہن میں رکھنا چاہیے. تو سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو وہ ریکمنڈڈ ایک پاتھ وے ہے وہ آپ کو سجیسٹ کر دوں. اس کے بعد جو میری اپنی اسٹوری ہے, جو میرے اپنے میڈیکل کالج میں نے کیا کیا اور پھر اسٹیپس کیسے شروع کی, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو جو ریکمنڈڈ پاتھ وے ہے وہ اس طرح ہے کہ لائک سب سے پہلے آئی ول سے کہ سب سے پہلے آپ نے لرننگ کرنی ہے. جیسے کہ ہم دیکھ لیں کہ ایک بلڈنگ ہم نے بنانی ہے تو اس کے لیے ایک فاؤنڈیشن چاہیے. تو ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن ہمیں چاہیے, کیونکہ یوسیملی اسٹیپ 1 آپ یوسیملی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, وہاں پہ لکھا ہے اٹ از فار فاؤنڈیشنل سائنسز. جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے, جو آپ کی بیسک سبجیکٹس ہے, تو یوسیملی اسٹیپ 1 اس کی ریلیٹڈ ہے. تو آپ کی بیسز صحیح ہوگی, آپ نے اس کے کنسیپٹس بنائے ہوں گے, تو آپ کے لیے آگے بھی آسانی ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس میں اس طرح ہے کہ جس طرح اب ہمارا فائنل 5 سال کا MBBS ہوتا ہے, اس میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں ہم موسٹلی جو سبجیکٹس پڑھتے ہیں اس میں فیزیو ہوتی ہے, اناٹمی ہوتی ہے, بایو کیم ہوتی ہے, یہ چیزیں ہوتی ہے. اور پھر اناٹمی کے اندر ایمبریو, ہسٹو اور گراس اناٹمی اور یہ چیزیں آتی ہے, ایمبریولوجی. اور اس کے بعد ہم 3rd ایئر سے کلینکل ایئرز ہمارے شروع ہو جاتے ہیں, جس میں ہم پیتھالوجی, فارماکالوجی اور یہ چیزیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اسے ملی دینا چاہتا ہوں, تو اس کو کنسیپچول اسٹڈی کرنی ہوگی. اس کے لیے ورلڈ وائڈ ایک فارمولہ یوز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں یو فیپس. اس میں 5 چیزیں ہیں: یو ورلڈ, فرسٹ ایڈ, آنکی, پیتوما, اسکیچی. اب یہ اس سیکوینس میں نہیں ہے, بٹ یہ 5 چیزیں جو ہے یہ ورلڈ وائڈ بہت زیادہ پاپولر ہے اور سب اسٹوڈنٹس یوز کرتے ہیں. میں نے خود بھی اس فارمولے پہ اسٹڈی کی تھی. اب سیکوینسز کی کس طرح رکھنی ہے؟ سیکوینسز کی اس طرح رکھنی ہے کہ جیسے کہ اب ہم ایزیوم کرتے ہیں, لائک شروع میں ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہم ان اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بنا رہے ہیں جن کے اب کلینکل ایئر اسٹارٹ ہو چکے ہیں. کیونکہ آپ جب اس FMG رجسٹریشن کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس آ جاتا ہے ایک آپشن کہ آپ نے اپنی جو پری کلینکل ایئرز ہے, لائک اٹ از اے پری ریکویزٹ اور دیئر ایٹ دا رجسٹریشن فارم, کہ وہ آپ نے کمپلیٹ کی ہے کہ نہیں کی ہے. تو آپ اس پہ ٹک لگاتے ہیں کہ ہاں میں نے پری کلینکل ایئرز کمپلیٹ کی ہے. تو ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ 3rd ایئر میں ہے, لائک اس کی کلینکل ایئر اسٹارٹ ہو چکے ہیں اور وہ پڑھائی اسٹارٹ کر رہا ہے. تو اس کا جو میجر سبجیکٹ ہے, اور یوسیملی کا بھی میجر جو سبجیکٹ ہے, پورشن ہے, آلموسٹ 45% آف دی ٹیسٹ, وہ ہے پیتھالوجی, ٹھیک ہے. تو پیتھالوجی کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ لائک یہ اپروچ رکھنا چاہیے کہ ایک گولڈن ریسورس ہونا چاہیے آپ کا, کیونکہ ہمارے پاس 2 مین چیزیں ہیں, ایک ہے پیتوما اور ایک ہے فرسٹ ایڈ. دونوں میں پیتو ہے, بٹ گولڈن ریسورس آپ نے ان دونوں میں ایک سلیکٹ کرنا ہے. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ بعد میں ریویژن کریں گے تو اس میں آپ اسی گولڈن ریسورس سے ریویژن کریں گے. لائک ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ پیتوما کو بھی اتنا ٹائم دے آخر میں جتنا آپ فرسٹ ایڈ کو دے رہے ہیں. آپ دونوں میں سے ایک سلیکٹ کر لیں اور آخری جو ٹائم ہوگا اس میں اسی پہ فوکس کریں. جیسے کہ ابھی میں اگر اپنی بات کروں گا تو میں نے خود پیتوما سے پڑھا تھا, لائک پیتوما واز مائی گولڈن ریسورس فار دا پیتو. اب اس میں لازمی سی بات ہے کہ پیتوما میں کچھ ٹاپکس نہیں ہے یا کچھ ٹاپکس ویک ہے, تو وہ چیزیں میں نے فرسٹ ایڈ میں مارک کی تھی اور میں وہاں سے پڑھتا تھا. کیونکہ جو چیز پیتوما میں ہے نہیں تو لازمی سی بات ہے, دیٹ از دا لمیٹیشن آف دا پیتوما بک. بٹ اوور آل پیتو کے لیے میں پیتوما ہی یوز کرتا تھا. جیسے کہ مان لو اب میرا 2 منتھس رہتے ہیں, تو تب میں پیتو اگر پڑھوں گا یا ریوائز کروں گا تو میں پیتوما سے کرتا تھا. اب ایک دوسرا اسٹوڈنٹ ہے, وہ فرسٹ ایڈ سے اس نے پیتو کی ہے, تو وہ اسی کو ایز اے گولڈن ریسورس رکھے گا. یہ اس لیے میں بول رہا ہوں کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پڑھنی ہے, حالانکہ وہ چیزیں بار بار ریوائز کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا. یہ میں بعد میں بھی اس پوائنٹ پہ آؤں گا, اس میں یہ میں پوائنٹ اس میں ایکسپلین کر دوں گا
کہ اسٹیپ کے لیے آپ نے پریسائز اور ہائی ییلڈ ریویو ریسورسز یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, ایک ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ آپ اسٹیپ 1 ایگزام کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو آپ کی کنسیپٹس آلریڈی بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب مان لو کہ آپ نے پیتوما سلیکٹ کر لی, تو پیتوما بک سیکھنے کے لیے آپ نے ڈاکٹر ستار کے لیکچرز دیکھنے ہوں گے, اسی سے سیکھنی ہوگی. تو اب آپ لیکچرز دیکھیں گے, اس کے بعد آپ بک پڑھیں گے. اب مان لو آپ نے فرسٹ ایڈ بک اٹھائی ہے, تو فرسٹ ایڈ کے لیے کو سمجھنے کے لیے جو پاپولر لیکچرز ہے وہ ہے BNB کے لیکچرز. تو آپ BNB کے لیکچرز اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. دیٹ از ان اکارڈنس ود دیٹ آپ پہلے BNB کے لیکچرز دیکھ لیں ایک خاص موڈیول کے لیے, ایک خاص ٹاپک کے لیے, پھر اس کے بعد فرسٹ ایڈ کر لیں. ساتھ میں آج کل آئی ایم لوکنگ ایٹ دا اسٹوڈنٹس, اور انہوں نے آج کل یہ بوٹ کیمپ کے لیکچرز ہیں وہ بھی فرسٹ ایڈ کے ساتھ یوز کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی اس کو فرسٹ ایڈ کے مطابق کیا ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کون سے لیکچر یوز کریں. اگر میں نے ایک لیکچر یوز کیا ہے تو آپ بھی وہ یوز کریں, نہیں. اس میں آپ یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ آپ جس لیکچر سے آپ کو زیادہ سمجھ آتی ہے آپ نے وہی لیکچر یوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دو لیکچرز یا BNB یا بوٹ کیمپ, ہم نے خود BNB یوز کی ہے, تو آئی ول ریکمینڈ دیٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, اور لیکچرز کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جیسے میں نے بولا ہے کہ کنسیپٹ بنانی ہے نا, لرننگ اسی سے کرنی ہے. پھر بک جو ہے اس میں آپ نے وہ چیزیں ریویو کرنی ہے, سیکھنی ہے, اینڈ دین اس کے بعد کنٹینیو کرنا ہے. تو یہ پیتو کے لیے ہو گیا. اس میں اگر میں بول دوں, اس میں ایک ہے اسکیچی. تو اسکیچی جو ہے نا وہ ہمارے پاس مائکرو بایولوجی کے لیے ون آف دی ٹاپ ریسورس ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جن کو اسکیچی کا آئیڈیا نہیں ہوگا, تو اسکیچی میں یہ ہوتا ہے کہ امیج وہ اسٹڈی ہوتی ہے کہ لائک امیج فارما اور پیتو بھی اسکیچی کی کافی بہتر ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں, اس پہ میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب مان لے کہ اسکیچی جو ہے نا وہ مائکرو کے لیے ہو گیا. تو ساتھ میں فارما جو ہے, فارما بھی لوگ اسکیچی سے پڑھتے ہیں, لیکن فارما جو ہے اس کے لیے ایک اور ریسورس ہے جس کو ہم کیپلان کہتے ہیں, اینڈ وہ بھی ایک اچھا ریسورس ہے. ٹھیک ہے, تو کیپلان سے فارما پڑھ سکتے ہیں. میں نے خود کیپلان سے فارما پڑھی تھی. اس میں 2 ٹیچرز ہیں, ایک ڈاکٹر ہیرس ہے, ایک ڈاکٹر ریمن ہے. تو ڈاکٹر ہیرس جو ہے تو وہ زیادہ کنسیپچول ٹائپ اسٹڈی کرواتے ہیں, اور ساتھ میں اس میں وہ پوائنٹ بتاتے ہیں کہ جو کلینکل اور MCQs پوائنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ بتاتے ہیں. باقی جو SH کے پلان بک میں جو چیزیں لکھی ہے وہ ڈاکٹر ریمن جو ہے نا وہ اچھے سے پڑھاتے ہیں. تو میں نے خود کے پلان بک یوز کی تھی, ساتھ میں نے اسکیچی فارما بھی دیکھی تھی, بٹ آئی ہیو فاؤنڈ نو ڈفرینس ان دا کنسیپٹس. اسکیچی میں صرف یہ تھا کہ وہ آپ کو میموری ہو جائے گی اور بعد میں پھر زیادہ ہیلپ ہوگی, جن لوگوں کو ڈرگز کے نام یاد کرنا مشکل ہو اور یہ چیزیں اس طرح. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کے پلان مطلب کافی دفعہ کی تھی, تو وہ سب چیزیں مجھے یاد تھی. تو اس کی اچھا ارمان بھائی, آپ نے فارما پیتو اور مائکرو کے حوالے سے بتا دیا. اس کے علاوہ کون سے سبجیکٹس ہوتے ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے, ایتھیکل سائنسز وغیرہ اس طرح کے موڈیولز کتنے ہیں اور کیا کیا ہے؟ اس کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ UCMLE کے ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو NBME ویب سائٹ ہے, اس پہ آپ کو جو ان کی 2024 یا ابھی 2025 آئے گا تو اس کا جو ایک وہ ہے ان کی PDF ہے وہ آپ کو مل جائے گی, جس میں کورس آؤٹ لائن, کورس بلو پرنٹ اور جتنی لائک کون سے ٹاپکس, ایون اس میں سارے ٹاپکس بھی گیون ہیں. آپ نے کون سے ٹاپکس پڑھنے ہیں, اس میں کون سے پرسنٹیج میں آئے گی. لائک سبجیکٹ ہے جیسے پیتو 45% آئے گا, یا اس کے بعد پھر پیتو فزیالوجی کتنا آئے گا, اناٹمی کتنا آئے گا, وہ بھی گیون ہے. اور ساتھ میں یہ بھی گیون ہے کہ ایک موڈیول ہے وہ اس میں کتنا آئے گا. جیسے کہ آپ میں بتاؤں جو جنرل پیتھولوجی ہے تو اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے, اسی طرح بایو کیم کی پرسنٹیج زیادہ ہے. اس طرح ڈفرینٹ اور موڈیولز ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, جیسے کہ انڈوکرائن. تو ٹیکنگ ایڈوانٹیج فرام دی آن گوئنگ ڈسکشن, آپ نے پیتو فارما مائکرو کی بات کر دی. اس میں بایو کیمسٹری, اناٹمی اور جو چیزیں ہیں تو ان کو اگر شارٹلی آپ بتا دیں کہ ان کو کہاں سے کرنا چاہیے اسپیسیفکلی لیکچر سورسز. بالکل, تو اس طرح ہے کہ جو میجر اسٹیپ 1 کے چنکس ہے تو وہ پیتو اور فارما یہ چیزیں ہے. ٹھیک ہے, جو اناٹمی ہے, ایمبریالوجی ہے یا فزیالوجی ہے نا, تو وہ ایز سچ اس میں اتنے زیادہ نہیں آتے, ویٹیج کم ہے, ویٹیج اس کی کم ہے. وہ ہم اس بیسس پہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ آپ نے جو آپ کے پری کلینکل ایئرز ہے اس میں آپ نے وہ صحیح طرح سے سیکھی ہے. اب اس کے لیے پھر اگر میں آپ کو بتا دوں کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر MBBS کے لیے ہم نے ویڈیوز بنائی ہے. ایک ویڈیو شاب اقبال کے یوٹیوب پہ بھی موجود ہے, میرے خیال میں یہ فرسٹ ایئر کی ہے کہ سیکنڈ ایئر کی ہے, اور ایک ہمارا ایک دوسرا کلاس فیلو ہے عمر انور, اس کی عمر's ڈائری چینل ہے, تو اس پہ ہم نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے. اس میں ہم نے سارے سبجیکٹس کو اس کے لیے کون سے ریکمینڈڈ لیکچرز ہیں وہ سارے مینشن کیے ہیں. اسٹیپ 1 کے لیے آپ کا اپروچ ایکسٹینسو نہیں ہونا چاہیے ان سبجیکٹس کے لیے. جی ٹھیک ہے, اسٹیپ 1 کے لیے آپ نے یو ہیو ٹو بی ویری کلیور, لائک جن سبجیکٹس کی ویٹیجز زیادہ ہے اور ان سبجیکٹس کے اندر پھر جن موڈیولس کی ویٹیجز زیادہ ہے آپ زیادہ ٹائم اس کو دیں گے, زیادہ فوکس اس پہ کریں گے. جن چیزوں کی ویٹیجز کم ہے تو اس پہ آپ نے اتنے زیادہ فوکس نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو وی آر ریزیومنگ, اب وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں, اس پہ ہم ایک اور بھی ویڈیو شاید بنا سکتے ہیں کہ پھر ہم جو پری کلینکل ہے فیزیو اناٹمی اس کے لیے اسٹیپ 1 کے مطابق. لیکن اب میں بول رہا ہوں نا کہ فرسٹ ایڈ بک ہے, تو فرسٹ ایڈ بک میں ایمبریو بھی ہے,
ایمبریو بھی ہے اس میں, اناٹمی بھی ہے, فیزی بھی ہے, لائک وہ جو اسٹیپ 1 کے مطابق ہے وہ ہے. ابھی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ گائٹن پڑھنا شروع کر دیں اسٹیپ 1 کے لیے تو وہ لائک وہ اپروچ نہیں, ہاں وہ اپروچ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا بیسٹ ٹائم کیا ہے اسٹیپ کے لیے؟ لائک اب جو ٹرینڈ آ رہا ہے جس طرح میں نے اسٹارٹ میں بات کی, 3rd ایئر میں اسٹوڈنٹس بیٹھ رہے ہو اسٹیپ دے رہے, تو از اٹ ورتھ اٹ کہ 3rd ایئر یا اسپیسیفکلی کوئی ایئر ہے جس میں یہ اسٹیپ دینا چاہیے, 4th ایئر, فائنل ایئر یا پھر پوسٹ گریجویشن؟ ہاں تو ہمارا جو ابھی پوڈ کاسٹ ہے اس میں ایک سیشن آئے گا جس میں ہم میتھس جو ہے ڈفرینٹ وہ اسٹیپ 1 کی ریلیٹڈ یا میڈیسن کی ریلیٹڈ وہ بسٹ کریں گے, اس میں اس بات کا ڈیٹیل جواب ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ جو موسٹ ریکمینڈ اگر میں کہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ لائک ایک بندہ ہے اس کا اپروچ یہ ہے کہ اس کو لائک ایون یہاں پہ ہاؤس جاب بھی نہیں کرنی, لائک اس کی کوئی ریلیٹیوز ہے وہاں پہ سیٹل ہے, کوئی بھائی ہے اس کا, لائک وہ اس کو پراپر گائیڈنس مل رہی ہے اینڈ اس نے اپنے الیکٹیوز بھی پلان کرنے ہیں, لائک اس نے ایک جرنی اس طرح انداز میں کرنی ہے کہ جیسے ہی وہ یہاں سے گریجویٹ ہوگا بس وہاں میچ ہو جائے گا, لائک ہی از پلاننگ اٹ ان دیٹ وے. تو وہ بندہ جو ہے اس کا ایک ایسا اپروچ ہو سکتا ہے کہ وہ ایون 2nd ایئر تک شاید پیتھو فارما بھی اس نے پڑھ لیا اینڈ 3rd ایئر میں وہ اسٹیپ 1 دے دے. بٹ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ ایک نارمل پیس سے جانا چاہتا ہے کہ لائک میں نے یہاں پہ جو لائک اب میں کہوں ہاؤس جاب ہے نا, تو اٹ از اے کلینکل ایکسپیرینس آف 1 ایئر, اٹ از دا بگ امپیکٹ آن یور سی وی. تو ایک بندہ ہے جو کہ کہہ رہا ہے, سوچ رہا ہے کہ میں ایک نارمل پتھے پہ جا رہا ہوں, تو اس میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے 1st ایئر 2nd ایئر ہے وہ تو بیسکس ہے, جو ہمارے 3rd ایئر ہے اور ساتھ میں 4th ایئر, تو یہ سنک کرتے ہیں اسٹیپ 1 کی اسٹڈی کے ساتھ. لائک اگر آپ 3rd ایئر میں ہے تو آپ وہ چیزیں ساری پڑھ رہے ہیں جو اسٹیپ 1 میں آئے گی, آپ اگر 4th ایئر میں ہے تو آلموسٹ آپ وہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں جو اسٹیپ 1 میں آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ 4th ایئر کے ایگزام تک آپ نے اگر اسٹیپ 1 کرنا ہے تو 4th ایئر ایگزام تک اسٹیپ 1 دے دے. اگر آپ پھر بھی تھوڑا ریلیکسیشن چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا لائک فائنل ایئر کے اسٹارٹ میں دے دیں, لیکن اس سے لیٹ نہیں کرنا آپ نے پھر, ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہمارا فائنل ایئر ہے وہ اسٹیپ 2 کے ساتھ سنک کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو فائنل ایئر کے سبجیکٹ ہے وہ اسٹیپ 2 کے بھی سبجیکٹس ہے. تو اگر آپ نے 4th ایئر تک اسٹیپ 1 کر لیا ہے تو آپ پھر فائنل ایئر میں آسانی کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں. لائک گریجویشن سے پہلے اسٹیپ 1 اور اسٹیپ 2 پھر کر دے, پھر اس کے بعد جو آپ کا ہاؤس جاب ہے اس میں لائک ابھی میں نے یہ نہیں کی ہے, شاید کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے جنہوں نے یہ ساری چیزیں کی ہے, ٹھیک ہے. تو بٹ یہ ہے کہ پھر فائنل ایئر میں لائک میں اگر خود اپنی بات کروں تو آئی ایم پلاننگ کہ میں پھر فائنل ایئر ہاؤس جاب میں, فائنل ایئر کے بعد ہاؤس جاب میں OET کروں گا, لائک اس سے پہلے شاید انشاءاللہ اسٹیپ 2 یا اس کے بیچ میں اس طرح. تو یہ ایک ریکمینڈیڈ پاتھ وے ہو سکتا ہے. پرفیکٹ. اچھا ارمغان بھائی, اسٹڈی ریسورسز کے کویشچن کو کنٹینیو کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کوئی اسپیشل میتھڈز ہے لائک ایپس اور یوٹیوب ریسورسز, یا اس کے علاوہ جو فلیش کارڈز ایٹسٹرا اسٹوڈنٹ یوز کرتے ہیں, تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹس لیکچر جو آپ نے اسٹارٹ میں بتا دی یا ادر ریسورسز فرسٹ ایڈ وغیرہ, تو اس کے ساتھ اور اسٹوڈنٹ کیا یوز کر سکتے ہیں؟ تو جس طرح میں آپ کو فارمولہ بتا رہا تھا کہ یوفیپس کا فارمولہ ہے, تو اس میں نے بتایا ہے کہ پیتوما, فرسٹ ایڈ اور اس کی چیز یوز کرنے ہیں, وہ اصل میں لیکچرز ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ لیکچرز جب آپ دیکھ لیں, کنسیپٹس بنائے, اس سے لرننگ کیا ہے آپ نے, تو اس کے بعد آپ کے اسٹیپس جو لرننگ پروسیس ہے اس کا سب سے مین جو چیز آتی ہے وہ ہے یو ورلڈ. اب یو ورلڈ کیا ہے؟ یو ورلڈ ہے کویشچن بینک, کیونکہ آپ جب ایگزام کے لیے بیٹھیں گے وہاں بھی آپ نے کویشچنز ہی سالو کرنے ہیں, تو آپ کی جو کویشچن پریکٹسنگ ہے وہ آپ کی سب سے امپورٹنٹ, آپ کا سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے لرننگ کا. اس طرح اور بھی ڈفرینٹ کویشچن بینکس ہے, لیکن جو ورلڈ وائڈ سب سے زیادہ پاپولر ہے, جو کہ موسٹ ریکمینڈیڈ ہے, وہ ہے یو ورلڈ کا. اچھا, اس کے علاوہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ اور بھی ریسورسز ہے, جیسے کہ آنکی ہو گیا. آپ نے پوچھا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹس فیش کلاس وغیرہ یوز کرتے ہیں, تو یہ بھی اس فارمولے میں ہے. اب آنکی کیا ہے؟ آنکی جو ہے یہ ایک میتھڈ ہے اسٹڈی کا جس کو ہم اسپیس ریپیٹیشن کہتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ایک میموری بنانے کا, امپروو کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے جس میں اسپیس ریپیٹیشن ہوتی ہے اور آپ کی میموری امپرووائز ہو جاتی ہے. آئی مائی سیلف ہیو ٹرائیڈ یوزنگ آنکی ان مائی 3rd ایئر, جو کہ میں نے پیتوما کے لیے یوز کی تھی. اٹ واز گڈ ریسورس, بہت اچھے سے اسٹڈی جا رہی تھی, لیکن اس میں مجھے اس لیے اچھی نہیں لگی کیونکہ آئی واز ڈوئنگ لاٹ آف کارڈس. میں پھر برن آؤٹ ہو جاتا تھا, لائک بہت زیادہ اسٹڈی, اس میں 600-700 کارڈس کر رہا تھا ڈیلی. تو میں کہوں گا کہ اتنے زیادہ نہیں کرنے چاہیے. آپ نے لرننگ کا وہ طریقہ سیکھنا ہے جو آپ کے مطابق ہے. لائک ہم سب لوگ جو ہے, ہم سب اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے ڈفر کرتے ہیں, آئی کیو میں بھی, پرسنالٹیز میں بھی, ہر ایک چیز میں. تو جو لرننگ کا طریقہ آپ کو صحیح لگتا ہے آپ نے اسی طریقے کے مطابق جانا ہے. لائک ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ایک طریقہ یوز کر رہا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بھی اسی طریقے سے زیادہ اچھے سے اسٹڈی سمجھ آ رہی ہو. لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ میری لرننگ نہیں ہو رہی ہے, تو یو کین سوئچ ٹو اینی ادر وے. لائک ایک طریقہ ہے جو آپ کوئی بھی یوز نہیں کر رہا, لیکن آپ اس سے لرننگ کر رہے ہیں, تو اٹس فائن, ٹھیک ہے. تو آنکی کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو ٹرائی کر لیں, آپ یوز کر لیں.
اگر آپ کو اس سے آ رہی ہے اسٹڈی، آپ کی اسٹڈی ہو رہی ہے، اس سے امپروو ہو رہی ہے تو اٹس فائن، کر لیں، اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو دین یو کین اسکپ اٹ. اس کے علاوہ ہمارے پاس یوٹیوب لیکچرز ڈفرینٹ ہے نا، تو یوٹیوب میں ہمارے پاس دیر آر اے لاٹ آف ریسورسز. اس میں اب اگر اس کو رینک بنا لوں گا تو اس میں یہ ہے کہ ڈرٹی میڈیسن ایک چینل ہے جو کہ ریویو لیکچرز ہے اس کے، وہ بہت زیادہ ہائی ییلڈ ٹاپکس پہ اس نے بنائے ہے. اس میں آپ نے بایو کیم تو لازمی کرنی ہے اس کی، ٹھیک ہے. اور یہ جو ریسورسز جو میں یوٹیوب کے بتا رہا ہوں نا، یہ آپ نے اینڈ میں بالکل یوز کرنی ہے. لائک جو اب مان لے کہ آپ نے ایک موڈیول لیکچرز اور اس سے کیا بک سے، پھر آپ نے یو ورلڈ پریکٹس کی لیکن آپ کے اسکورز اچھے نہیں آئے، تو ابھی آپ کے اسکورز اچھے نہیں آئے تو آپ اس کو امپروو کرنے کے لیے پھر کیا کریں گے، اور ریسورسز یوز کریں گے. اسی چیز کو ریوائز کر سکتے ہیں، شاید آپ نے ٹھیک سے پڑھا نہ ہو لیکن اور بھی ریسورس یوز کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ڈرٹی میڈیسن لیکچرز ہے، رینڈینیل لیکچرز ہے جو ہمارے پاس جینیٹکس اور اس کے لیے ہے، ایتھکس کے لیے ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی ڈفرینٹ ریسورسز ہے. اچھا، ہارڈ ساؤنڈز اور اس کے لیے ایک مڈ اسکول ایک چینل ہے. ایک دوسرا ہے ہائی ییلڈ اور بز ورڈس کے لیے ہمارے پاس مڈ اسکول موزک اس نام سے ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اس میں سرچ کر لیں، اپنی جو ویک ایریاز ہو، ٹاپک ہو، اس کے مطابق آپ کو پھر آ جائے گی اور آپ اسی سے پڑھ لیں. ٹوٹل کاسٹ بتائیے کہ اسٹیپ 1 کے لیے کاسٹ کتنی لگے گی اسٹوڈنٹ کو؟ اچھا، تو یہ اس طرح ہے کہ جو آپ یہ اسٹیپ کا پروسیس ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے ECFMG رجسٹریشن کرنی ہوتی ہے. تو ECFMG رجسٹریشن کاسٹ آلموسٹ $160. اس کے بعد آپ نے ٹرائیڈ لینا ہوتا ہے، لائک اسٹیپ 1 کے لیے ایگزام کے لیے، تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہے $1195. تو یہ دو گئی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سال میں دے رہے ہیں، اسی کے مطابق پاکستانی کرنسی پلس انٹرنیشنل جو ہمارے پاس ٹیکس ہوتا ہے پلس بینک ٹیکس، اس کو انکلوڈ کر کے آپ مطلب جتنے پاکستانی PKR میں پیسے بنتے ہیں وہ آتے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہمارے پاس اسٹیپ 2 ہے تو دیٹ از آلسو $1195، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے جو میچ سائیکل ہوتا ہے نا، تو اس میں پھر ایراس ایک فارم ہوتا ہے، اپلیکیشن ہوتا ہے، اس کے الگ پھر پہ ہے. لیکن یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے نا یہ آپ کو یوسیملی ویب سائٹ پہ آسانی کے ساتھ مل جائے گی. سو ٹوٹل رف اسٹیمیٹ کتنا بنتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اتنے پیسے لگیں گے اسٹیپ کے دیتے ہوئے؟ ہاں، یہ اس طرح ہے کہ لائک ہم اسٹیمیٹ اس طرح نہیں لگا سکتے، کیونکہ جو ہمارے پاس اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 ہے اس کے لیے تو ہم اسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں، کیونکہ آج کل جو پاکستانی روپیز ہے اس کے مطابق اگر میں کہہ لوں کو کہ ایک جو اسٹیپ 1 ہے اس پہ تقریباً 5 لاکھ تک خرچ آتا ہے. پھر اسٹیپ 2 ہے اس میں وہ ECFMG والی بات نہیں ہوتی، رجسٹریشن والی، تو اس پہ تقریباً 4-4.5 لاکھ اس طرح سم تھنگ آئیں گے. تو یہ اسٹیپ 1 اور اسٹیپ 2 پہ آ رہے ہیں تقریباً 10 یا آئی ول سے سم تھنگ. آپ نے پھر اس میں ریسورسز لینے، جیسے یو ورلڈ اگر آپ نے لینا ہے نا تو اس میں پھر آپ نے اس کو بھی پیمنٹ سینڈ کرنی ہے، تو $500. اوکے، سو اوور آل آپ کا کہنا ہے کہ اسٹیپ 1 پہ 5 لاکھ خرچہ آتا ہے پاکستان اپروکسیمیٹلی، لائک وی کین سے فکس. جی جی. اچھا، اور یہ ٹائم ٹو ٹائم ویری بھی کر رہا ہے نا، لائک چیزیں اس میں ہو رہی ہے. اچھا، آپ کی پرسنل جرنی کی طرف آتے ہیں وائل پریپیرنگ فار اسٹیپ 1، کیا لگتا ہے آپ کو چیلنجنگ پروسیس کیا تھا اوور آل، اور سب سے مشکل وقت کیا تھا اسٹیپ 1 کی پریپریشن کے لیے؟ مطلب ایک ایسا لمحہ جہاں آپ کو لگا ہو کہ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ رانگ، یا اس طرح کا کچھ ایکسپیرینس؟ اچھا، تو دا موسٹ چیلنجنگ پارٹ آف مائی اسٹیپ جرنی واز کہ آئی فاؤنڈ اٹ کہ ایک لمبا ڈیوریشن ہے اسٹڈی کا، کیونکہ آپ نے لائک منیمم 6 months اور میکسیمم آپ 8 to 10 months یا اپنے 1 سال تک کنٹینیوسلی اسٹڈی کرنی ہے. تو آئی فاؤنڈ اٹ کوائٹ چیلنجنگ. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک اسٹیمنا جنریٹ کرنا ہے نا، اپنا ایک اسٹیمنا بنانا ہے، کیونکہ جو آپ کا ٹیسٹ ہے نا وہ 8 گھنٹے کا ٹیسٹ ہے، لائک آپ کا پورا دن جائے گا اس ٹیسٹ میں. تو آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ ڈائریکٹ بس اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسٹڈی اس طرح اپنی کرنی ہے کہ آپ نے پر ڈے ایٹ لیسٹ 8 گھنٹے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ آپ نے ایگزام میں بھی 8 گھنٹے بیٹھنا ہے. تو دس واز کوائٹ چیلنجنگ، اور لائک اسٹیمنا بھی بلڈ کرنا ہے، زیادہ پڑھنا بھی ہے، اور اینڈ میں پھر جب ڈیڈیکیٹڈ فیز آ جاتا ہے تو اس میں پھر آپ نے ایٹ لیسٹ 8 to 10 hours پڑھنا ہوتا ہے کنٹینیوسلی، اسی ٹائم میں پڑھنا ہوتا ہے جس ٹائم میں آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی لائک ایک یونیک تھی اور ایک مشکل ٹائپ لگی ہے. اور ایک بات یہ بڑی وہ لگی کہ کورس جو ہے جتنا لائک اب ہم جو 4 سال میں جو چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ ہم نے ایک ہی اسٹیپ ایگزام کے لیے ساری پڑھنی ہے. بٹ وہی بات ہے کہ پھر لائک ہو جاتا ہے لائک چیزیں. مسٹیکس ہوئی وائل پریپیرنگ فار اسٹیپ 1، اور پھر ان کو کریکٹ کیسے کیا آپ نے؟ اچھا، تو ایز سچ تو ایسی کوئی مسٹیکس نہیں تھی، بٹ یہ تھا کہ ایگزام کے دوران میں نے ایک چیز اپنے نوٹ کی کہ آئی واز ٹو کوئک. ایوریج جو بلاک میں کر رہا تھا نا، 1 گھنٹے کا ٹائم تھا اس کے لیے، میں وہ 50 منٹ میں کا سالو کر رہا تھا. صرف 2 بلاکس جو تھے میں نے پورے ٹائم میں کیے تھے، باقی سارے بلاکس میں 50 منٹ میں. تو یہ تھا کہ تھوڑا رش کر رہا تھا میں. ڈونٹ رش ان ٹو تھنگس. میں اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا کہ اور اسٹڈی میں بھی اس طرح کرنا ہے کہ ایسے نہیں کرنا کہ پیئر پریشر میں آئے کہ میرے کلاس والے نکل گئے یا وہ دے رہے میں نہیں دے رہا. لائک جسٹ سلو ڈاؤن، ریلیکس، پڑھے
फोकस करे, प्रोसेस पे फोकस करे, ट्रस्ट दी प्रोसेस, आराम से सीखे, लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट। एग्जैक्टली। इसमें मैं एक बात ऐड करता हूँ, हमेशा हम जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं इनमें एक ट्रेंड पाया जाता है अरमान भाई, वो कंपेयर करते हैं एक दूसरे को। आपने स्टार्ट में बात की तो ये वही एफएससी टाइम से एमडी के टाइम पे स्पेशली ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा होता है, मसला होता है, और पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर होता है, तो ये फिर वेरी चैलेंजिंग होता है टू हैंडल। इसीलिए जब आप स्टेप के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अपने एक यूनिक क्वालिटीज़ को, अपने सराउंडिंग को, अपने टाइम टेबल को उसी के को मुताबिक लेकर चलना चाहिए इस चीज़ को। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर मैं आऊँगा। ये बताइएगा कोई एक ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट था जिसके लिए प्रिपेयरिंग करते हुए आपको मुश्किल लगी और फिर उसको आपने हैंडल कैसे किया? अच्छा, तो ये है कि जैसे मैंने पहले बोला है कि स्टेप 1 इज़ फाउंडेशनल और बेसिक साइंसेज है, लेकिन इसमें फिर ये है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई यील्ड है। जैसे कि मैं 3-4 चीज़ें आपको बताऊंगा। जनरल पैथोलॉजी है, उसमें फिर न्यूप्लेजिया और वो सारी चीज़ें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई यील्ड है। आप टेस्ट में क्वेश्चन आएगा आपको इसी के रिलेटेड होगा ऑलमोस्ट, सही है, या इसी से होगा। जिस तरह बायोकेम है वो भी बहुत ज़्यादा हाई यील्ड है, हर एक सब्जेक्ट में बायोकेम है। इसी तरह एंडोक्राइन मॉड्यूल जो है उसमें फिर डिफरेंट चीज़ें हैं, उसमें रिसेप्टर पाथवेज और बाकी चीज़ें हो गई। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुश्किल इस सेंस में है कि आपने इसके लिए मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ करनी होगी, मल्टीपल अप्रोचेस रखने होंगे। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स थे जो मुझे थोड़े चैलेंजेस लगे। बाकी जो आपने इस तरह करना है कि वही है ना कि आपने इन बीमी को देखना है कि एक बंदे का हो सकता है कि बायोकेम वीक हो लेकिन दूसरे का शायद स्ट्रांग हो, दूसरे का कोई और मॉड्यूल वीक हो, आपने उसी को फिर इम्प्रोवाइज करना है। अच्छा, ये जो एग्ज़ाम डे है वहाँ लेके जाइए हमें, किस तरह लगता है पहली बार बंदा 8 घंटे का एग्ज़ाम दे रहा है? वैसे तो हम देते हैं हर मंथ, इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रॉफ्स होते हैं और 3-3 घंटे होते हैं, लेकिन ये जो दिन था ये तो मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम बंदा 8 घंटे एग्ज़ाम दे रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, उसमें ब्रेक भी मेरे ख्याल में होता है। तो ओवरऑल वो जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें, किस तरह मतलब इस्लामाबाद जाके 8 घंटे एक एग्ज़ाम फ़र्स्ट टाइम देना कैसा है? तो मैं इसका जवाब दूंगा, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग इट, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन रियली अ फन जर्नी फॉर मी। स्पेसिफिकली जो टेस्ट डे था उसमें ये था कि मेरी अप्रोच ये थी कि मैं फोकस जो था ना वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा था बार बार। अभी मैं अगर कहूँ इस्लामाबाद में जो है ना बहुत अच्छा, मैंने अप्रैल में दिया था 2024 में, तो मौसम बड़ा अच्छा था, बारिश हुई थी, तो मेरा फोकस ये था कि मैं एक ट्रिप के लिए आया हूँ, ठीक है। अच्छा। जो वो सन ट्रेन F6 में है, तो वहाँ पे मार्गला हिल्स वाली जो रोड है। एक मैं काट रहा हूँ यहाँ पे, वो टेंशन था जो एग्जाम से पहले होता है, वो रात जो एग्जाम होती है वो रात वाली है स्पेशल, मतलब कैसा फीलिंग कैसी थी वो? हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं टेस्ट के लिए जा रहा था तो बिल्कुल नॉर्मल था। वो ये इसलिए क्योंकि मैं सोच रहा था कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, और वो इसलिए नॉर्मलाइज आई एम सेइंग कि स्टूडेंट्स के लिए होगा, मेरे लिए भी था, क्योंकि थोड़ी स्टडी नहीं की थी हमने। मैंने खुद एटलीस्ट 9 to 10 मंथ्स पढ़ा था स्टेप 1 के लिए। तो अभी अगर आप पढ़ रहे हैं फिर एक पॉइंट आपकी स्टडी में ऐसे आ जाता है कि आपको लगता है कि हाँ, तो एनवीमी के स्कोर्स भी अच्छे आ रहे हैं, आपको याद भी है चीज़ें, सब कुछ सही है, तो वो एक बंदे का अपने पे एक ट्रस्ट और बिलीफ डिवेलप हो जाता है। तो टेस्ट के लिए मैं गया, बड़ा नॉर्मल था, लेकिन ये था कि जो इन्वायरमेंट था वो डिफरेंट था। पहली दफ़ा एक जगह जा रहे हैं आप, बट ये है कि वहाँ पे आप अंदर जाते हैं, वो सारी वो प्रोसेस होता है। फिर टेस्ट में ये है कि मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपने ब्रेक्स लेनी है हर ब्लॉक के बाद, ठीक है, ब्रेक्स हर ब्लॉक के बाद लेनी है। अच्छा, टेस्ट डे जो है ना उससे एक रात पहले अपनी नींद सही करनी है, अच्छी नींद करनी है, क्योंकि आपने 8 घंटे का एग्जाम देना है। अच्छा, उसके लिए फिर ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपने एटलीस्ट 1 महीना पहले अपनी रूटीन पे थोड़ा फोकस करना है। आपने जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। अच्छा। क्योंकि वो सर्केडियन रिदम जो है ना, अगर आपका डिस्टर्ब है तो वो उसके साथ अलाइन हो जाएगा। फिर आप टेस्ट की रात भी अच्छा सोए, तो एटलीस्ट 7 या 8 घंटे सोए, फिर टेस्ट के लिए जाए, ब्रेक्स हर ब्लॉक के बाद ले, और जो खाने की चीज़ें हैं तो वो अपने साथ लेके जाए। लेकिन ये ना हो कि कुछ स्टूडेंट्स वो हमें बता रहे थे कि प्रोटीन बार्स ले जाए, और अब हमें पता है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होती है। इसके बजाय आप ऐसी चीज़ लेके जा सकते हैं जिसमें कार्ब्स हो, क्योंकि इंस्टेंटली दे दे आपको एनर्जी, जैसे कि बनानाज हो गए, जैसे कि डेट्स हो गए, खजूर हो गए, तो ये आप लेके जा सकते हैं। जूसेस हो गए वो आप लेके जा सकते हैं। अच्छा। तो क्योंकि ये मुझे खुद भी फील हुआ था, एनर्जी जो है ना बहुत ड्रेन होती है, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, और पूरा दिन आपने करना होता है। इस तरह करना है कि एंड में बड़े बड़े ब्रेक्स लेने हैं। शुरू में छोटे, आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है, एंड में बंदे को नींद भी वो एक एनर्जी ड्रेन हुई होती है ना, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। बाकी ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो बहुत यूनिक होता है और बहुत अच्छा होता है। इट इज़ वेरी नॉर्मल कि आपको हर दिन ऐसे लगे कि क्या होगा, कैसे होगा, ये नॉर्मल है। थोड़ी टेंशन होगी, थोड़ी एंजाइटी होगी, लेकिन हो जाता है, और बहुत
यूनिक एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है. अच्छा, तो ये आपने स्ट्रेटजीज बताई कि किस तरह टू परफॉर्म वेल ऑन एग्ज़ाम डे. कोई सरप्राइज़ मिला आपको उसी दिन जिसको आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ, ये था कि मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते थे बीच में टेस्ट में कि लाइक पूरे क्वेश्चन की कोई समझ नहीं आती थी कि क्या बोल रहे हैं या क्या समझ नहीं आती थी ना. तो बट ये है कि उसमें हमें पता है कि रूल्स में ये लिखा है कि कुछ एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस भी होते हैं जिनके मार्क्स काउंट नहीं होते. ठीक है, तो फिर बंदे को जहन में आता है कि शायद ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन हो, लेकिन ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे कि उनको देख के बंदे को लगता था कि शायद मैंने कुछ ही नहीं पढ़ा, बट वो थे कि उसकी परसेंटेज कम थी. सही है, और ये है कि ज़्यादा नहीं थे, और बस ये है कि आपने ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, आपने बस आराम से उसको इग्नोर करना है. आगे जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है, उसको आप मार्क कर ले, एंड में जो टाइम बचा है उसमें आए. तो ये वाला अप्रोच रखना चाहिए. अच्छा, वाइल गोइंग थ्रू द प्रोसेस कभी ऐसा कोई दिन आया है जिस पे आपको डीमोटिवेट हुए हो सराउंडिंग से, या आपको लगा है कि बहुत मुश्किल हो रही है बॉस अब तैयारी करते हुए? देखो, इस तरह है कि कुछ हमारी अपनी वीकनेसेस और लिमिटेशंस होती है, और कुछ ये भी है कि जब जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे लाइफ्स को. इसमें यह है कि लाइक मैंने 4th ईयर में स्टेप जर्नी स्टार्ट की, लेकिन उससे पहले ऐसा था कि मेरे साथ एक ऐसी इंसिडेंट हुई थी कि मेरा एक दोस्त था एंड मैंने लाइक ही वाज यूजिंग यू वर्ल्ड. अब उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि यू वर्ल्ड क्या है, तो मैं उसके पास गया कि मुझे लाइक समझा दो कि यू वर्ल्ड क्या है, बट उसने नहीं समझाया. उसने लाइक वो ही हाइडेड फ्रॉम मी एंड इस तरह, एंड मैं बड़ा लाइक उससे डिमोटिवेट हुआ कि लाइक व्हाई पीपल आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर. जेलसी फैक्टर भी होता है ना. ये बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द इस तरह है. हमने अपने जो हमारे इलाके है इसमें हमने ये चीज़ देखी है कि हम एक दूसरे की कामयाबी पे कभी खुश नहीं होते. ओवरऑल एक बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव टाइप का हमने इन्वायरमेंट बनाया है, इनवायसनेस और जेलसी बहुत ज़्यादा होती है. दूसरी ये है कि एक और बात है कि आप अपनी लाइक मेरा एग्जाम है ना, कब मैं प्लान कर रहा हूँ, ये आप ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ना करें, अपने क्लोज जो लोग हैं ना उनके साथ शेयर करें. मेरे साथ खुद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि मैं आई एम एन एक्सट्रोवर्टेड टाइप ऑफ पर्सन, मेरे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है. तो मैंने लाइक दोस्त पूछे थे तो मैं उनको बता देता था कि मेरे इस एग्जाम पर डेट है, इस डेट पे एग्जाम है. तो इस तरह था कि लाइक रमज़ान के बाद मेरी डायरेक्ट एग्जाम थी, और रमज़ान में तो हालत वैसी भी बंदी की बड़ी टाइट होती है, तो मैं सही टेंशन और उसमें होता था. तो पूरी रात स्टडी की होती थी, फिर सहरी के बाद फिर मैं सोता था. तो एक दिन ऐसे हुआ है कि बड़ा मैं नर्वस था, टेंशन में था, मैंने स्टडी की है, मैं आ गया, मैं सहरी कर रहा था. तब मैं हॉस्टल में मेस में बैठा हूँ, और मेरा एक दोस्त लाइक वो 2 टेबल छोड़ के उस टेबल पे बैठ गया. अब मैं जैसे ही पहला नवाला मैंने उठाया है तो आगे से उसने इस तरह हाथ उठाया, कहता है अरमान 17 अप्रैल, लाइक उसने 17 अप्रैल बोला है ना. अब 17 अप्रैल जो है ना वो मेरा टेस्ट का डेट है. अब देखो वो दूर बैठा है, सलाम वलाम कुछ नहीं की, कुछ भी नहीं किया. अब अचानक से उसने मेरे एग्जाम का जो डेट है ना, अब 12-15 दिन बाद मेरा एग्जाम है. तो मेरी तबीयत ऐसी हो गई कि वो खाना नहीं जा रहा था उसके बाद. तो आई डोंट नो उसकी क्या इंटेंशन थी, बट ये था कि कुछ लोग जो है ना फिर बहुत ज़्यादा पूछते हैं, फिर बार बार बंदे को वो लाइक एंजाइटी होगी, लाइक टेंशन होगी, ये चीज़ें. तो इसको ज़रा अवॉइड करें. बाकी ये है कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ और मेरा दोस्त भी पढ़ रहा है ना, तो इट्स फाइन. लाइक ऐसे नहीं है कि हम लाइक मैं समझता हूँ कि हमें एक कंस्ट्रक्टिव कम्पिटिटिव माहौल बनाना चाहिए, ना कि ये कि एक डिस्ट्रक्टिव माहौल हो कि लाइक सिर्फ मैंने करना है बाकी किसी ने भी नहीं करना, या मैं जो कर रहा हूँ मैं छुपा रहा हूँ. ऐसे नहीं करना चाहिए, दूसरों के साथ हेल्प करना चाहिए, बी वेरी काइंड, बी वेरी हेल्पिंग विद ईच अदर. तो ये वाला माहौल हमने बनाना. तो इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं. मेंटल हेल्थ और स्टडी लाइफ जो होती है उनकी बैलेंस के ऊपर आते हैं. वाइल प्रिपेयरिंग फॉर स्टेप 1 बर्न आउट नहीं हो जाता बंदा? किस तरह मेंटेन करना होता है मेंटल हेल्थ और स्टडीज़ दोनों को? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड मैंने खुद इस तरह किया है कि डिफरेंट स्टडी फेजेस में मैंने डिफरेंट अप्रोचेस अप्लाई किए. तो उसमें मैं वो अप्रोचेस आपके साथ शेयर कर लूँगा जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है. ये तो है कि स्टडी बहुत ज़्यादा है, इंटेंस भी है, और बर्न आउट हो जाता है बंदा. लाइक जिस टाइम आपको फील हो कि मैं खफा हूँ और मुझसे स्टडी हो, लाइक मैं स्टडी कर रहा हूँ बट मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही, तो इस वक्त आपने क्या करना है, आपने ब्रेक लेना है. अच्छा, ये ब्रेक डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ बर्नआउट पे और इस पे कि आपकी एनर्जी कितनी है. 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है. तो आपने ब्रेक ज़रूर लेना है. लाइक नॉर्मलाइज टेकिंग ब्रेक्स. सही है, इंसान है, उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, बर्नआउट हो जाता है, तो ब्रेक लेंगे तो दोबारा नॉर्मल स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, अपने ओवर बर्डन ना करें खुद को. एक ये बात हो गई. दूसरी बात जो मैंने नोट की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हॉस्टल में हैं तो टेक अ लीव ऑफ 1 or 2 days और घर चले जाए.
घर चले जाए वहाँ पे पेरेंट्स के साथ बड़ा टाइम स्पेंड कर लेता है, सिबलिंग्स के साथ बड़ा टाइम स्पेंड कर लेता है, तो एक ऐसे Refresh लगता हो है जाता कि है। बहुत ज़्यादा रिफ्रेश हो जाता है। तीसरी चीज़ मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट नोट की वो ये है कि आपने वीकेंड पे एक रात पार्टी लाइक चिल करनी है। आप दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हैं, कोई भी चीज़ कर ले, मूवी देख सकते हैं, गपशप लगा ले, कोई गेम कर ले, जो भी है इंडोर गेम कुछ भी कर ले, लेकिन ये ज़रूर करना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा टाइम आपने वेस्ट करना है ताकि आप उसके बाद फिर दोबारा नया स्टार्ट ले सके, आप वो नॉर्मल वो लाइन है ना वो कट जाए। अच्छा, इसमें एक और है कि दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल्स, ह्यूमन इज़ अ ह्यूमन। तो जब जितना ज़्यादा हम सोशलाइज करेंगे उतनी हमारी जो नेगेटिविटी है वो चीज़ें कम होगी। फिर ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लिए डिफरेंट लेवल्स पे अपने पाथवे में एक डिफरेंट गिफ्ट्स अपनी लिए रखे, लाइक सॉर्ट ऑफ गिफ्ट्स। लाइक मैं क्या करता था, मेरी जब यू वर्ल्ड कर रहा था तो यू वर्ल्ड वॉज अ डिफरेंट थिंग, बड़ी मुश्किल थी। तो मेरा ये था कि मैं एक मॉड्यूल अगर यू वर्ल्ड का करूँगा तो उसके बाद मैं एक मूवी देखूंगा, ये मेरा था। अब 3-4 दिन में यू वर्ल्ड का मॉड्यूल हो जाता था, फिर उसके बाद मैं 1 या 2 मूवी देखता था, लेकिन वो मेरा ब्रेक होता था, ठीक है। या मैं ये करता था कि मैं दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाने किस तरह बाहर जाऊंगा, चिल करूंगा। तो इस तरह अपने आप को मोटिवेट करते रहे। तो इसी अगर ये चीज़ें हम करेंगे तो इससे हम उसको वो कर सकते हैं, बर्नआउट को अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, कोई खास मोटिवेशन टू कंटिन्यू द लॉन्ग स्टडी आवर्स? हाँ, इसमें यह है कि की स्ट्रेटजीज जो मैंने खुद अप्लाई की है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उसमें यह है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने अब तक देखी है ना वो है स्लीप। क्योंकि आप जब नींद आपकी पूरी होती है ना तो आपका दिमाग जो है ना वो बिल्कुल सही काम कर रहा होता है। अब मुझे खुद याद है मेरा ऑलमोस्ट 2 या 3 वीक्स एग्जाम के लिए रहते थे। इसमें मैं आपको बात कट करता हूँ, आपने ये बता दिया ना, तो मतलब वीकेंड पे ये करना है, उस तरह से आपने एक्सप्लेन कर दी। हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शंस, स्पेशली आज के जो नौजवान का 8 से 10 घंटे स्क्रीन टाइम है, तो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर स्टेप 1 उसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं? बिल्कुल, ये एक है कि लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन से आपने आपको बचाना है। बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस आपके पास होंगे सर, इसके लिए ये सिंपल स्ट्रेटजी है, अपने डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करें, उसको एनालाइज करें कितना कौन सी चीज़ कितना टाइम ले रही है और उसको मिनिमाइज़ करें, ठीक है। अगर आप इसको मिनिमाइज़ नहीं कर सकते तो फिर आप एग्जाम ना दें, लाइक सिंपल सी बात है। इंपॉर्टेंस देनी है स्टेप को, हाँ, उसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी है, और आपने ये ध्यान में रखना है कि बस ये एक जर्नी है, हो जाएगी एंड फिर मैं इन चीज़ें कंटिन्यू कर सकता हूँ। बाकी जिन चीज़ों में आपका टाइम ज़ाया हो रहा है ना, आप स्टेप एग्जाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उसमें चीज़ आपका टाइम वैसे भी ज़ाया हो रहा है। आप इसके बजाय कोई स्किल सीख सकते हैं, प्रोडक्टिव कोई काम कर सकते हैं, सिर्फ डिसिप्लिन, हैबिट मेकिंग, इस पे काम कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था की स्ट्रेटजीज जो आप अपने उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि स्टडी को, कि आप अगर आपकी स्लीप अच्छी होगी ना तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। एटलीस्ट आप 8 घंटे लाजमी सोए। ऐसे ना हो कि आप सोच रहे हो कि मैं 5 या 6 घंटे सो रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा पढ़ूँ, नहीं, वो उस पढ़ाई का फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है आपने साउंड और रिलैक्स माइंड। आपका माइंड नहीं है ये बिल्कुल फोकस और कंसंट्रेटेड होना चाहिए। आपने जो जहन में कोई बातें हैं, टेंशन है, वो आपने निकालनी है, उसके बाद पढ़ना है, सही है। इसके अलावा आपने ये करना है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने हर वक्त कॉन्फिडेंट रहना है। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मतलब ये नॉर्मल है कि आपको लगेगा कि अगर ना हुआ या मेरे साथ क्या होगा या नहीं कर पाया, बट कॉन्फिडेंस आपने कॉन्फिडेंट रहना है। इसके लिए मेंटोरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने पूछना है, सीनियर से पूछना है, फेलो से पूछना है जिन्होंने किया है एक वो ये वाला। और तीसरा है कि आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ख़ासकर जब आपका एग्ज़ाम करीब आ रहा हो। आपने अच्छी डाइट लेनी है, गुड हाइजीन वाली, गुड न्यूट्रिटिव वो खुराक आपने खानी है, ठीक है। सोशल लाइफ बैलेंस हो सकती है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर स्टेप 1? यस, बिल्कुल हो सकती है। इसका जवाब ये है कि लेकिन लाइक उसको आपने अपने टाइमलाइन के मुताबिक अरेंज करनी है। जैसे कि अभी आप मैं कह दूँ कि एक स्टूडेंट है, उसको स्टेप 1 जल्दी करना है तो वो 5-6 महीने में करेगा, ठीक है, कर सकता है। फिर एक स्टूडेंट है जिसकी कोई ऐसे है कि उसने क्लासेस भी लेनी है, वार्ड्स भी जाना है, वो चीज़ें भी करनी है, तो उसके 2-3 महीने ज़्यादा लग जाएंगे। लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें मैनेज हो सकती है, आपने खुद उसको मैनेज करना है। अब ऐसा कोई जनरल फार्मूला है नहीं कि मैं आपको बता दूँ कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें आप कर रहे हैं, किस टाइम पे कर रहे हैं और स्टडी किस टाइम पे कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव वेरी करता है पर्सन टू पर्सन अपने लिए अपने मुताबिक उसको अपनी रूटीन को बनाए। ओके, कोई ख़ास मोटिवेशन थी स्टेप के प्रिपरेशन के लिए, या जो आप कहें कि यही एक रीज़न थी जिसके लिए मैंने ये सारा प्रोसेस झेला, या जो तैयारी की मैंने इतनी 8-9 माह तक मैं पढ़ता रहा, कोई ख़ास मोटिवेशन थी? देयर वर डिफरेंट मोटिव्स। इसमें यह था कि
گریجویشن سے پہلے اگر ڈفرینٹ پاتھ ویز ہے، اس میں ایک پاتھ وے ہم اس کر سکتے تو وہ یو ایس ملی پاتھ وے تھی، اس میں ہم اسٹیپس جو ہے نا وہ گریجویشن سے پہلے دے سکتے ہیں. باقی میجارٹی پاتھ ویز جو ہے اس میں گریجویشن کے بعد ہی سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹائم اگر یہ ٹائم اگر ہم قیمتی کر لیں گے اور ضائع نہیں کریں گے، اس کے علاوہ اگر یہ اسٹیپس ایگزام ہم نہیں دیں گے، اس کے لیے نہیں پڑھیں گے تو ٹائم ضائع ہوگا. تو میرا مین موٹیو یہ تھا کہ گریجویشن سے پہلے اسٹیپس ایگزام ہو جائے اور اس کے بعد میں پھر دیکھیں، کیونکہ اس سے تو فیوچر کا پتہ نہیں ہے، بٹ یہ تھا کہ اس سے ہماری اسٹڈی اور بہتر ہو جائے گی، میری کوالٹی آف اسٹڈی اس سے زیادہ بہتر ہو جائے گی. اچھا، کامن میتھس کی طرف آتے ہیں. ارمغان میں یہ بتائیے کہ یو ایس ایم ایل ای کے بارے میں بہت سارے میتھس ہیں اور لوگ کو اسٹوڈنٹس کو وہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں نا، تو اس کے حوالے سے بتائیے کہ کامن میتھس کیا ہے اور ان کو ہم ڈیبنک کیسے کر سکتے ہیں اب اسی ویڈیو سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میں نے کچھ میتھس لے کے آئے جس میں کچھ فنی بھی ہے. تو پہلا میتھ یہ ہے کہ تو نہیں کر پائے گا. اچھا، تو یہ میتھ ہے، کچھ میتھس ہے کچھ ریالٹیز ہے. یہ تو ایسے اور بھی ایگزامس کے بارے میں ہے نا، یا مطلب ہاں، تو یہ لائف میں ہر کوئی آپ کو کہے کہ تو نہیں کر پائے گا، پائے گا، بٹ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ میں کروں گا. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ میں چھپ کے کروں گا تاکہ میں آگے جاؤں. صحیح ہے. یہ ایک میتھ ہے جو آپ کے لیے نہیں ہے، وہ دوسرے بندے کے لیے ہے، کیونکہ کلاس میں ہوتا ہے یا سراؤنڈنگ میں ہوتا ہے. میں چھپ کے کروں گا تاکہ میں آگے جاؤں. تو یہ بھی ایک میتھ ہے، کیونکہ اس کی اپنی ایک لائف ہے، اس کی اپنی ایک سٹوری ہے اور دوسری بندی کی اپنی ایک لائف ہے. تو ہماری بیک گراؤنڈ میں جو لوگ ہیں نا جو ہم سے انفلوئنس ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. تو ابھی اگر ہم ایک بندہ ہے وہ آگے چلا جاتا ہے تو وہ ان لوگوں کو شاید مطلب ان کی کوالٹی آف لائف اور وہ چیزیں ان کے ساتھ امپروو ہو جائے، اور جو دوسرا بندہ ہے اس کے ساتھ الگ لوگ وہ ہوتے ہیں، افیکٹو ہوتے ہیں. تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر صرف کریں گے تو صرف آپ کو فائدہ ہوگا، سب کریں گے تو سب کو اوور آل فائدہ ہوگا. پھر یہ ہے کہ میں فیل ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک کامن ہے، یہ ہے ایک ریالٹی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. بٹ سمپل سی بات ہے کہ آپ نے اس بات پہ اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے کہ میں فیل کیوں ہوں گا، مجھے فیل نہیں ہونا. اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے. اس کے بعد ہے کہ بڑا مشکل ہے بھائی، یہ بھی لوگ آپ کو کہیں گے کہ بہت مشکل ہے. تو مشکل ایگزام بھی ہوں گے، آسان ایگزام بھی ہوں گے، لیکن مشکل ایگزام ہے تو اس کے لیے تھوڑی تیاری زیادہ کرنی ہوگی آپ نے. اچھا ہے، پیسے بہت لگیں گے اور پیسے نہیں ہیں، یہ دو الگ الگ میتھس ہے، لیکن جواب ایک ہی ہے کہ پیسے بہت لگتے ہیں. تو سمپل سی بات ہے کہ لائف میں یو ہیو ٹو ٹیک سم رسکس. ٹھیک ہے. اور جو یہ پاتھ وے ہے تو لازمی سی بات ہے یو ہیو ٹو پے دیم ان ڈالرز. تو وہ ہماری کرنسی جو ہے اس کی ویلیو کم ہے، اس وجہ سے وہ تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں پیسے. بٹ وہی اچھا پیسے نہیں ہے تو اس لیے یہ ہے کہ میرے سینئر نے ایک بات کہی تھی شروع میں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے بعد میں ایک ٹائم آئے گا جس میں آپ کے پاس پیسے ہوں گے لیکن پھر آپ کے پاس اپرچونیٹی نہیں ہوگی. تو ایٹ لیسٹ پیسوں کی وجہ سے آپ اس وقت یہ ٹائم ضائع نہ کریں، کسی طریقے سے پیسے ارینج کر لیں، لیکن یہ ٹائم آپ کا بہت قیمتی ہے. پھر ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا، میچ نہ ہوا تو یہ ایک میتھ ہے. تو فیوچر کا تو کسی کو بھی نہیں پتہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے. بندے کی اپنی عمر زندگی جتنی ہے شاید میچ ہونے سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے. بٹ یہ ہے کہ اگر اسٹیپ 1 کے لیے بندہ بیٹھا ہے، اسٹیپ 1 ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اسٹیپ 2 بھی ہو جائے گا، باقی اسٹیپس بھی ہو جائیں گے. فائن، کسی کو پتہ نہیں ہوتا بٹ ہو جاتا ہے اینڈ میں. اگر نہ بھی ہوا تو اٹ از ول بی اے گڈ لرننگ ایکسپیرینس. ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے آپ کی جو اوور آل اسٹڈی ہے وہ اچھی ہوگی. آپ کسی بھی جگہ پہ پیشنٹ کیئر کریں گے تو آپ کو ہیلپ دے گی. ٹھیک ہے. اچھا، سب کر رہا ہے میں بھی کرتا ہوں، یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ میتھ ہے کہ سب کر رہا ہے تو میں بھی کرتا ہوں. پیئر پریشر میں نہیں آنا. میں سینئرز نے کچھ نے مجھے بولا ہے کہ ان کے کلاس فیلوز تھے جنہوں نے اسٹیپ 1 کی پھر چھوڑ دی، کہ جنہوں نے اسٹیپ 1 بھی کی اسٹیپ 2 بھی کی پھر چھوڑ دی. اچھا ہاں، وہ کیا ہوتا ہے کہ پیئر پریشر ہوتا ہے کہ میرا روم میٹ دے رہا ہے میں دوں گا، میرا کلاس فیلو دے رہا ہے میں دوں گا. ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس اسی وجہ سے. ہاں، تو یہی تو سب سے مین اگر اس کا ہے تو یہ بھی آئی ول سے کہ بہت ڈیفیشینٹ ہے یہ بندہ، کیونکہ مجھے ایک جرنی کرنی ہے، میں ایک الگ کلچر میں جا رہا ہوں، میں ایک الگ ملک میں جا رہا ہوں. تو یہ کوئی چھوٹا معمولی ڈیسیجن تو نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے بیٹھنا ہے، ساری انالیسس کرنی ہے، اس کے بعد آپ ایک پاتھ وے کو فالو کر سکتے ہیں. اچھا، پھر یہ ہے کہ 8 گھنٹے ایگزام ہے، کیسے سروائیو کریں گے. لازمی سی بات ہے ہم 1 گھنٹے کا ایگزام دے کے تک جاتے ہیں، پھر 8 گھنٹے کا. تو اس کے جواب صرف آپ تب دے سکتے ہیں جب آپ ایگزام کے لیے بیٹھ جائیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایگزام کے ڈے پہ ایپینیفرین اور کارٹیسول لیول وہ ساری اتنی نارمل ہوتی ہے، ہائی ہوتی ہے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، پورا دن گزر جائے گا اینڈ آپ بہت خوش ہو کے نکلیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے صحیح پڑھا ہو، صحیح محنت کی ہو. پھر ہے لاسٹ میتھ کے جو میں نے لکھے کہ لیٹ ہے ابھی بہت.
یہ ایک میتھ ہے. ابھی نہیں ہو سکتا. ہاں تو اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو اسٹارٹ. ٹھیک ہے, کسی بھی ٹائم آپ بیٹھ جائے, بس آپ بیٹھ جائے, آپ سیکھے اور آپ ایگزام کے لیے جا سکتے ہیں. اور ایک ہے کہ ابھی بہت ٹائم ہے, یہ اس کے ریلیٹڈ ایک میتھ ہے کہ ابھی بہت ٹائم ہے, ہو جائے گا. گریجویشن ہو جائے اس کے بعد یہ پاتھ ویز کا دیکھیں گے. تو میرا خود جو ایک موٹیو تھا وہ بھی یہی تھا کہ گریجویشن تک ویٹ کریں گے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی بیٹھ جاتے ہیں, ابھی پڑھ لیتے ہیں تو گریجویشن تک یہ ہو جائیں گے. تو یہ کچھ میتھس میں نے لکھے تھے, تو آپ کے پاس اگر کوئی میتھ ہو تو اس کے جواب. تو ایک کامن پرسیپشن ہے یوتھ میں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں, وہ کہتے ہیں کہ لیٹس سے مجھے انٹرسٹ ہے نیورو سرجری میں یا جو فیلڈ ڈرما یا مطلب اس طرح کی فیلڈ جن کا میرٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ اسپیسیفکلی یو ایس جا کے ان فیلڈ کو پرسو نہیں کر سکتے کیونکہ میرٹ یا ان کی جو میچنگ ہوتی ہے وہ ادر فیلڈز میں ہوتی ہے. تو ہاؤ ول یو آنسر اٹ؟ کس طرح ہے کہ ڈفرینٹ اسپیشلٹیز ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں پھر ڈفرینٹ اس کے اپنے میرٹس ہیں. تو یہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سی وی جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے, لائک آپ کتنے اسٹرانگ اپلیکینٹ ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کتنے اسٹرانگ انٹرویو ہے. تو یہ ہے کہ ابھی اگر میں آپ کو سرجیکل فیلڈس کی بات کروں, جیسے کہ نیورو سرجری ہو گیا, پلاسٹک سرجری ہو گیا, تو اس کے لیے آپ کو ان کی لائک بڑی اسٹرانگ سی وی چاہیے ہوتی ہے, لائک وہ پریکٹس آپ کو چاہیے ہوتی ہے, وہ ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ سرجری میں آپ نے تو وہ ایکسپیرینس آپ سے مانگتے ہیں. تو اٹ مے ٹیک مور ٹائم کہ آپ نان سرجیکل اسپیشل میڈیسن اینڈ ان اسپیشلٹیز میں آپ اپلائی کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں آپ اس فیلڈ کی ساری باتیں آپ نے معلوم کرنی ہے کہ وہ کون کون سی چاہیے اس کو. الیکٹیوز ہو گیا, ہاں لیکن مشکل ہے ویسے. ہاں لائک یہی ہے کہ جس فیلڈ لائک مشکل والی فیلڈس کے لیے جائیں گے تو آپ نے اپروچ بھی وہی والی لگانی ہے, اور جو نارمل اس کے فیلڈ میں جائیں گے تو وہی آپ نے, لیکن آپ نے ہر ایک اسٹیپ آپٹیمم وے میں کرنا ہے, بیسٹ وے میں کرنا ہے کہ آپ کی ریزیڈنسی اسی سب اسپیشلٹی میں مل جائے جس میں آپ چاہتے ہیں کر لیں. اچھا, ایک پیس آف ایڈوائس دینا چاہیں گے فیوچر ایگزامینیز کو, جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید مجھے بھی پتہ ہونا چاہیے تھا جو میں اسٹیپ دے رہا تھا, جو میں اس پروسیس سے گزر رہا تھا, یا اگر مجھے نہیں تھا پتہ تو اب جو فیوچر میں آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ایٹ لیسٹ ان کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے. کوئی اس طرح کا کوئی خصوصی پیغام یا خصوصی جو ایڈوائس کہتے ہیں؟ بالکل, کچھ باتیں ہیں جو کہ بعد میں ریئلائز ہوئی یا اسٹیپ پروسیس کے دوران ریئلائز ہوئی. اس میں ایک تھی کہ آپ نے پرزیورنس اور پیشنس سے کام لینا ہے, صبر کرنی ہے. میں بول رہا ہوں نا کہ یہ ایک لینتھی پروسیس ہے, تو بیچ میں آپ کو لگے گا کہ میں نہیں کر سکتا, بس میں کوئٹ کر رہا ہوں, یا بیچ میں اس طرح ہوگا کہ فیملی میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے گا, کچھ ہو جائے گا, آپ کا بریک آ جائے گا 1 مہینے کا, 2 ویکس کا, کتنا بڑا چھوٹا. لیکن وہی ہے کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے اور بس یو ٹرسٹ دا پروسیس. اور ایک ہے کہ اسٹوڈنٹس ڈی موٹیویٹ کس چیز سے ہوتے ہیں, اسکور سے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ اب میرے MBME میں اسکور نہیں آ رہا یا میری ورلڈ میں اسکور نہیں آ رہا. تو آپ نے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی, یو ول ڈیفینیٹلی امپروو. جس دن تک آپ نے ایگزام نہیں دیا اس دن تک آپ امپروو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بات جو مجھے بہت زیادہ وہ اس نے ہیلپ کی کہ مینٹور جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ نے ملٹیپل مینٹورس کو اوائڈ کرنا ہے, کیونکہ آپ سب سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو اپنے مطابق جوابات دیں گے اور اس میں بہت کنفیوژن بن جاتی ہے. لیکن مینٹور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے ایک بندے کو مینٹور رکھنا ہے اور اس سے پوچھنا ہے, اس سے پہلے پوچھنا ہے کہ آپ نے کیسے کیا, لائک جسٹ ٹو انالائز. پھر آپ نے اس کے ساتھ اپنا جو لرننگ پروسیس ہے وہ شیئر کرنا ہے کہ میں نے کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھا. پھر یہ تھا کہ زیادہ لوگ جو ہے نا وہ بس وہ کانفیڈنس لیول ان کا یہ ہوتا ہے, تو میں ان کے لیے بولوں گا کہ بس بلیو ان یور سیلف, ٹھیک ہے. لیکن میں اگر بول دوں کہ زیادہ کتنا مشکل ہو جائے گا آپ کا ایگزام, میں اگر خود اپنی اگزامپل دوں, میں نے اسٹڈی ایک کمپلیٹ کی تھی اکتوبر تک, ہمارا 4th ایئر تھا, تو میں ٹیسٹ ڈیٹ لینے والا تھا, بٹ ڈیٹ مجھے کب مل رہے تھے, ہمارے ایگزام کے بیچ میں مل رہے تھے. 4th ایئر پرف تھا. اب 4th ایئر پرف میں ہمارے ڈفرینٹ سبجیکٹس تھے, آئی تھا, ENT تھا, گائنی تھا, جو کہ اسٹیپ 1 میں نہیں ہے. تو پتہ ہے میں نے کیا کیا, میں نے پورا بریک لیا 2 مہینے کا, 2.5 مہینے کا میں نے بریک لیا. اسٹیپ 1 کے ریلیٹڈ کچھ نہیں پڑھا, 4th ایئر پرف دی. اب ہماری 4th ایئر پرف آپ کو پتہ ہے وہ 35 ڈیز کی تھی, بیچ میں الیکشنس تھے ساری. پھر جب میں نے اسٹارٹ کیا پورا ڈیڈیکیٹڈ 2 مہینے, تو آپ کو پتہ ہے میرا جو اینڈ مہینہ تھا نا جس کے بعد میرا ٹیسٹ تھا, تو رمضان میں میری پڑھائی تھی. اب رمضان میں اگر آپ کی نارمل 12 گھنٹے ہے تو رمضان میں وہ ہاف ہو جاتی ہے, کیونکہ بندہ تھکا ہوا بھی ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے. اینڈ تو اس لیے میں بول رہا ہوں کہ لائک اس سے زیادہ ٹف کس کا ہو سکتا ہے. اچھا, میں بیمار بھی ہوا تھا اینڈ میں بالکل آخر میں, تو یہ تھا کہ سخت ٹائم آ سکتا ہے بندے پہ, بٹ یہ ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے. لائک میں اس بات پہ وہ خوش تھا کہ میں نے پڑھا ہے, تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. ٹھیک. تو ارمغان بھائی, ناؤ یو ہیو بین تھرو اسٹیپ 1,
ابھی شارٹلی بتائیے کہ آگے پلان کیا ہے، یا جو نارمل اپلیکنٹ ہوگا جو اسٹیپ 1 دے گا تو اس کے بعد اسٹیپ 2 اور پھر الیکٹیوس کے لیے بھی زیادہ تر سینئرز گئے ہیں US، تو وہ پروسیس کیا ہے اور پھر اسٹیپ 3 کیسے دینا ہے، وہ شارٹلی اگر بتا دیں آڈینس کے لیے. اچھا، اس میں یہ بات میں ذرا نوٹ کروانا چاہوں گا کہ اس میں کوئی سیکوینس نہیں ہے. لائک آپ پہلے اسٹیپ 2 بھی دے سکتے ہیں، اسٹیپ 1 ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ میں نے اب اسٹیپ 1 کیا ہے الحمدللہ، تو ابھی میں پڑھ رہا ہوں اسٹیپ 2 کے لیے اور فائنل ایئر کے لیے بھی ساتھ میں پڑھ رہا ہوں. تو جتنی جلدی وہ ہو گیا، لیکن اس میں جلدی اس لیے نہیں کرنی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹیپ 2 میں اسکورنگ ہے اور اسٹیپ 1 میں پاس فیل ہے. ٹھیک ہے، تو وہی ہے کہ اسٹیپ 2 میں اسکور ہے تو لائک کوشش یہ ہے کہ اچھا اسکور آ جائے اس میں. ٹھیک ہے، پھر اس میں یہ کرنا ہے آخر میں اس کے بعد کہ ابھی گریجویشن ہو جائے گی تو الیکٹیوز تو پھر نہیں ہوں گے. پھر آبزرورشپ کے لیے انشاءاللہ آئی ایم پلاننگ کہ میں جاؤں گا US، بٹ ابھی فی الحال کچھ کنسٹرینٹس ہیں میرے اپنے، تو اسی وجہ سے آئی ایم ناٹ پلاننگ دیٹ ناؤ. پھر اس کے بعد اچھا اسٹیپ 3 جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس لائک ٹائم ہے، آپ اپنی CV امپروو کر رہے ہیں، کوئی ریسرچ ایکسپیرینس گین کر رہے ہیں. ہم یہ ریسرچ والی بات پہ تھوڑا بات کرتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے اس کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک ریسرچ ورک ہوتا ہے، ایک ریسرچ ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو UCMLE میں آپ کو ریسرچ ایکسپیرینس چاہیے. اب ریسرچ ایکسپیرینس میں یہ ہے کہ آپ نے کچھ اپنی ریسرچز بھی کی ہو، کچھ منیمم نمبر آف پبلیکیشن، لیکن آپ نے ریسرچ کی ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں کتنا حصہ لیا، لائک ورکشاپس ہو گئے، سیمینارز ہو گئے، کانفرنسز ہو گئے، یا آپ کو ریسرچ نے آپ نے لیکچرس بھی اٹینڈ کی. تو یہ ساری چیزیں ریسرچ ایکسپیرینس میں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ریسرچ از اے ویری انٹیگرل پارٹ آف اٹ. تو یہ اس کا تھا کہ میری یہ پلاننگ ہے انشاءاللہ. اسٹیپ 3 پہ اگر میں اپلائی کیا تو وہ بعد میں پھر دے سکتا ہے بندہ. بٹ آئی ہیو سین مینی ریزیڈنٹس، ان کے انٹرویوز یا ان کے جو رائٹ اپس تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ لائک اٹس کائنڈ اے بٹ ہیکٹک کہ آپ بعد میں پھر اسٹیپ 3 دیں. لائک وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے میچ کے لیے اپلائی نہیں کیا تو آپ اسٹیپ 3 دے دیں پھر اپلائی کر دیں. اچھا ٹھیک ہے، میچنگ میں کتنا ٹائم لگتا ہے ویسے؟ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی یہاں پہ سینئرس کے فیلوشپ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اسپیشلائزیشن ہو جاتی ہے، اس کے بعد کہیں جا کے ان کی ریزیڈنٹس اور وہ میچ ہوتا ہے. یار اس میں یہ ہے کہ میں تو خود ول سے کہ تھوڑا جوینائل لیول پہ ہوں یہ جواب دینے میں. بٹ جتنا میں نے سنا ہے اور سیکھا ہے سینئر سے کہ کچھ ویکنیسز ہوتی ہے ہر بندی کی. لائک ہمارے سینئر کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن اسکلز از دا کی. ٹھیک ہے، آپ انٹرویو دیں گے تو آپ اس بندے کو کنونس کر سکتے ہیں کہ نہیں، بس یہ اب آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے، لائک میں اگر آپ کو اگزامپل دوں کہ وہ زیادہ کن چیزوں کو پریفر کرتے ہیں. ایک تو وہ یہ ریسرچ ورک کو اس لیے پریفر کرتے ہیں کیونکہ ہمارا میڈیکل فیلڈ جاتا ہے اس چیز پہ لائک اسی پہ بیس کرتا ہے کہ نئی ریسرچز آئے گی تو پیشنٹ کیئر میں ہیلپ کرے گی. دوسرا یہ ہے کہ والنٹیئر ورک، لائک آپ بینگ ڈاکٹر اپنی سوسائٹی کو کیا پٹ آؤٹ دے رہے ہیں. لائک آپ گورنمنٹ کے پیسے آپ پہ لگ رہے ہیں تو آپ کیا سوسائٹی کو دے رہے ہیں. اس میں یہ کمیونیکیشن اسکل اس لیے ضروری ہے نا کہ ایک چھوٹی سی والنٹیئر ایکٹیویٹی بھی آپ اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ وہ آپ بہت لائک وہ ان کو پسند آ جائے گی. جیسے کہ اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ میں جب سیکنڈ ایئر میں تھا تو گاؤں میں نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا جس کو امپیٹائگو تھا. ٹھیک ہے، تو ہمیں نے دیکھا ہے کہ جو گروپ اے اسٹرپ ہے اس میں یہ بیٹا ہیمولیٹک اسٹرپ کا ایک ڈیزیز ہے جس میں ریمیٹک فیور ہو سکتا ہے اس بندے کو، اگر ہم نے ٹائم پہ اس کو وہ نہ کیا، ٹریٹ نہیں کیا. تو اس جو بچہ تھا تو آئی کائنڈ اسٹارٹ انٹرویوئنگ ہیم. 9-10 سال کی اس کی عمر تھی. تو میں نے اس سے پوچھا تو کہ اس کا علاج کیوں نہیں کر رہے ہو، تو اس نے بولا کہ لائک وہ گھر میں نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، یہ چیزیں. تو اگر میں کوئی پوچھے کہ والنٹیئر ورک تم کیا کر رہے ہو تو میں اس کو بولوں گا کہ لائک میں یہ چیزیں سیکھ رہا ہوں اور میں ساتھ میں اپنی سوسائٹی میں اپلائی کر رہا ہوں. وہاں پہ میری کوشش ہے کہ میں سب سے پہلے پرابلمس کو فائنڈ آؤٹ کروں کہ مسئلہ کیا ہے بیس لیول پہ. لائک اویئرنیس کا مسئلہ ہے، ریسورسز کا مسئلہ ہے، اور اگر مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہاں اویئرنیس کا مسئلہ ہے تو آئی کین پلان اویئرنیس سیشنز، آئی کین اویئر دیم ان مسئلوں کی ریلیٹڈ. تو آپ نے اگر آپ کو یہ باتیں ان کو سمجھانا آ گئی تو دے ول بی ہیپی ود یور انٹرویو. لائک اٹ واز جسٹ این ایگزامپل لائک اس طرح. تو کمیونیکیشن اسکلز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. اور باقی یہ ہے کہ ابھی اسٹیپ 1 جو ہے نا وہ پاس فیل ہے، آپ کو پتہ ہے. جی، تو اسٹیپ 1 پاس فیل ہے. اسی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو ابھی 2 سال میں جو اسٹیپ 1 کے فیلئر ریٹس ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں پرسنٹیجز. کیونکہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اسٹیپ 1 پاس فیل ہے تو وہ رش کر رہے ہیں، بس جلدی دے دو اور پھر. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسٹیپ 2 از ایکچولی دا کنٹینیویشن آف اسٹیپ 1. کہ لائک اسٹیپ 1 آپ کی بیسس بناتی ہے، پھر اس کے بعد اسٹیپ 2 اس کی کنٹینیویشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ٹائم اسٹیپ 1 لینا چاہتا ہے تو لینے دے، لائک جسٹ ڈو اٹ، صحیح آرام سے کرے، اور پھر اس کے بعد اسٹیپ 2 کنٹینیو کرے. اور وہی ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کی شیلو بیس اور فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا، تو میں نے شروع میں بھی یہ بولا کہ اس کو ایوائڈ کرنا ہے. جو اپنے پری کلینکل ایئر ہے اس میں آپ نے صحیح پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. صحیح. اب میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ کویشچن پہ آتے ہیں.
اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں. یہاں پاکستان میں ویری انفارچونیٹلی کیریئر اپرچونیٹیز نہیں ہے, سیکیورٹی نہیں ہے, اور سفارش کلچر ہے, اور جو ڈاکٹر کو فیسلٹی ملنی چاہیے تو وہ نہیں ہے. اس کی الگ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اس کے اوپر ڈیٹیل کہ ہیلتھ سسٹم ہمارا کیوں کولیپس کر رہا ہے. اور اب دیکھیں اس طرح کے گولڈ مائنڈڈ پیپل ہمارے ملک سے جا رہے ہیں باہر, اور جس لیول پہ برین ڈرین ہو رہا ہے ملک سے, تو آئی تھنک اٹس ویری انفارچونیٹ. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے وہ صحیح ہو رہا ہے؟ لائک اسپیشلی ابھی ہمارا جو سینئر کلاس تھا اور اب ہمارے کلاس میں آپ دیکھ لیں تو ابو 60-70 اسٹوڈنٹس پر کلاس جا رہے ہیں یو ایس, اور اس طرح اسٹیپس کی پریپریشن جا رہی ہے بہت میل اینڈ فیمیل. تو آپ کو دکھ نہیں ہوتا کہ اس طرح ہمارے ملک سے یہ آپ جیسے لوگوں کو یا جو اور ہمارے بھائی ہیں جو اسٹیپس دے رہے ہیں تو ان کو انہی لوگوں کو سرو کرنا چاہیے تھا, پاکستان کو سرو کرنا چاہیے تھا, وہ جائیں گے اور انگریزوں کو سرو کریں گے؟ اچھا, تو اس کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ ابھی ہمارا جو 4th ایئر میں ریسرچ پروجیکٹ تھا, تو آئی ہیڈ گیون دا آئیڈیا کہ ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ جو ہمارا برین ڈرین ہے اسٹوڈنٹس کا اور فزیشین کا, تو وہ اس کے فیکٹرز کیا ہے, پش فیکٹرز اور پل فیکٹرز. لائک کون سے فیکٹرز ہے جس کی بیسس پہ لوگ باہر جا رہے ہیں, اور ایسے کون سے فیکٹر ہے جس کی بیسس پہ رہ رہے ہیں نہیں جا رہے. تو اٹ واز اے ویری گڈ اسٹڈی, ایک کراس سیکشنل ایک سروے تھی, اسٹڈی تھی جو ہم نے پرائیویٹ اور پبلک میڈیکل کالجز میں کی تھی. تو اس کے ریزلٹ جو تھے وہ بڑے سگنیفیکنٹ تھے اور بڑے انٹرسٹنگ تھے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس میں یہ تھا کہ ہم نے جو پش فیکٹرز ہم نے معلوم کیے کہ لوگ کیوں جا رہے ہیں, تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو تھا وہ تقریباً 70% جو اسٹوڈنٹس تھے اور فزیشین تھے انہوں نے کیا تھا, وہ یہ تھا کہ گڈ سسٹم ہے ہیلتھ سسٹم. لائک جو ہم پڑھتے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسے ملک میں ہے جن میں ریسورسز پورے ہیں, ٹیکنالوجی بھی ٹاپ ناچ ہے, ساری چیزیں اویلیبل ہیں. تو جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. تو ابھی اگر ہم اپنے لیول پہ دیکھیں تو آپ نے بڑے کمپرومائز وے میں ہیلتھ کیئر کرنی ہوتی ہے. لائک یو ہیو ٹو بی ویری کین, اور بہت زیادہ لائک لمیٹیڈ ریسورسز میں وہ لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اسی لیول کی پریکٹس بندی کی نہیں ہوتی جس طرح وہ چاہتا ہے. پھر اس میں دوسرا فیکٹر یہ تھا, تقریباً 50% لوگوں نے وہ کیا تھا کہ گڈ پے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو جونیئر ڈاکٹر فائنینشیل اسٹیٹس اچھی نہیں ہوتی, محنت بہت زیادہ کرتے ہیں, میرٹ بہت ہائی ہوتا ہے میڈیکل انٹرنس کا. پھر جیسے ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو ان کی پیز جو ہوتی ہے ایز اے جونیئر ڈاکٹر یا ایز اے ٹرینی, پیز اتنی نہیں ہوتی, لائک دے کانٹ ایون کنٹینیو دیئر فیملی ود اٹ, ہے نا. تو نو اس میں یہ تھا کہ پے ان کو اچھا مل رہا ہے, اسی وجہ سے وہ جا رہے تھے. تیسرے نمبر پہ ایک یہ تھا کہ اس میں امپورٹنٹ بات یہ تھی, پہلے نمبر پہ تھا کہ وہ اچھی, تیسرے نمبر پہ تھا کہ نیشنل سیکیورٹی. لائک یو ایس ہے تو یو ایس میں ان کو اچھی سیکیورٹی ہوگی. لائک دے ور فیلنگ انسیکیورٹی فار ڈفرینٹ ریزنز ان آور کنٹری. لائک ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے علاقوں میں لائک اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بندے کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ یہ بھی کچھ اور فیکٹرس تھے, بٹ ان کے ریزلٹس اتنے سگنیفیکنٹ نہیں تھے. بٹ یہ تھا کہ آپ کی بات پہ آتا ہوں کہ پول فیکٹرس کیا تھے. تو اس میں تقریباً جو رہنے والے لوگ تھے جنہوں نے وہ سروے دوسرا والا کویسچن فل کیا تھا, ان کا یہ تھا کہ پیٹریاٹزم, کہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو ہی سرو کرنا ہے, ہم اسی وجہ سے رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تھا. باقی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو ECFMG سرٹیفکیشن جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اب ہمارے ہم کمپیئر کریں گے اپنے پاکستان کی سرٹیفکیشن کے ساتھ اور US کی سرٹیفکیشن, تو وہ ایک اسٹینڈرڈ لیول ہے. تو آپ کسی بھی ملک میں جائیں گے تو آپ کو ایک ریکگنیشن ملے گی, ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ یہ بھی ایک اسپیکٹ اس کا ہو سکتا ہے کہ ابھی اگر آپ ECFMG سرٹیفائڈ ہوں گے نا تو یہ میچ سائیکل ابھی ضروری بھی نہیں ہے, کیونکہ ابھی US میں ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں, ان میں یہ لاز انہوں نے اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے. جس طرح ہم ایئرلینڈ جاتے ہیں نا, جسٹ وی آر GMC سرٹیفائڈ, اور ہم نے وہ پلیب والا پتویر نہیں کیا ہوتا, بٹ ہم ادھر ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, لائک وہ ایز اے ڈاکٹر, ایز اے MO, یا اس طرح جو ہم کہتے ہیں. لیکن US میں بھی یہ چیز اب اسٹارٹ ہو رہی ہے. تو ECFMG سرٹیفکیشن بہت زیادہ امپارٹنٹ ہونے لگی ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ ECFMG سرٹیفکیشن میں کیا کیا ہے, 3 چیزیں ہیں, اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, OAT, ٹھیک ہے. تو آپ کو اوور آل ایک اچھی ریکگنیشن ملے گی. اس میں یہ بھی ہوگا کہ دیکھیں ایک بندہ ہے جو ECFMG سرٹیفائڈ ہے, اس نے ٹف ایگزامس دیے ہے, اس کے لیے پڑھا ہے, اور ایک بندہ ہے جو نارمل ہے. تو اب آپ بتائیں نا اس دونوں کی اسٹڈیز میں کون زیادہ اچھا ہوگا, جو ECFMG سرٹیفائڈ ہوگا. وہ اگر میچ نہ بھی ہوا, پاکستان میں بھی پریکٹس کر رہا ہے نا, تو باقیوں سے بہت زیادہ اچھا ہوگا. اچھا, اس میں یہ بات ایڈ کروں گا کہ وی آر ڈیولپنگ ورلڈ. ہمارے ملک میں وہ فیسلٹیز, وہ اسٹینڈرڈائزیشن, وہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن آئی تھنک ہمیں روٹ کاز کی طرف بھی فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لوگ جو جانا چاہتے ہیں دے آر ویلکم. پاکستان سے یہ فائدہ ہوگا کہ ریمیٹنسز آئیں گے, لیکن مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی مہنگا کاسٹ ہے پاکستان جو پے کر رہا ہے اس کے لیے, کیونکہ روٹ کازز حل نہیں ہو رہے.
پیشنٹس اور ہیلتھ سسٹم ہمارا کولیپس کر رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بینگ اسٹوڈنٹس اور بینگ ڈاکٹرز ہم اویئرنیس لوگوں میں پھیلا سکتے ہیں. جو گورننگ باڈیز ہیں ان کو ہم اس پہ انفورس کر سکتے ہیں, ان کو بار بار یہ بات ہم سمجھا سکتے ہیں کہ جو سیریس ایشوز ہے ہیلتھ کے حوالے سے ان کو کتنا ٹائملی اس کو ایڈریس کرنا چاہیے اور کتنی ایمرجنسی ہے اس وقت پاکستان میں. تو دیٹ از سم تھنگ وی کین ڈو آن ارجنٹ بیسس. اس میں ایک بات ایڈ کروں گا, ہمارے ایک سینئر ہے لائک ایما خٹک, تو ہماری خٹک میڈیکل سوسائٹی کی جو مینٹور ہے ڈاکٹر مشتاق, ان کی یہاں پہ انسٹیٹیوٹ ہے فرنٹیئر انسٹیٹیوٹ آف آفٹالمالوجی, پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے, بٹ انہوں نے ابھی ریسنٹلی الیکشن لڑا ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہمارا وہ گیدرنگ ہوئی تھی, انول گیدرنگ اپنی سوسائٹی کی, تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی ڈاکٹرز جتنی بھی کوشش کر لینا, ہیلتھ سسٹم تو پھر بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہے. تو انہوں نے بولا ہے کہ مین الیکشن اس لیے لڑ رہا تھا کہ جو اور لوگ ہیں وہی ہم پہ بس وہ حکومت کر رہے ہیں, جو ہماری ہیلتھ کا طبقہ ہے, ہمارے ڈاکٹرز ہے, کیا وہ یہ نہیں کر سکتے؟ اب دیکھ لینا, ابھی اگر ہیلتھ کے طبقے سے جو ہمارا سیکٹر ہے اس سے اگر لوگ آئیں گے پارلیمنٹ میں, گورنمنٹ میں, تو وہ ہیلتھ کی طرف ان کا فوکس زیادہ ہوگا اور وہ ہیلتھ کے نظام کو سمجھتی بھی اچھے ہوں گے اور امپروو بھی کریں گے. تو یہ بھی ایک فیکٹر بڑے مجھے انٹرسٹنگ لگا ہے. تو ہم تو بہت جونیئر ہے لیکن یہ ایک ہو سکتا ہے اس میں. تھینک یو ارمغان فار شوئنگ اپ, اور اتنی بہترین ڈسکشن ہوئی ہے اسٹیپ 1 کے حوالے سے. آئی ایم شیور کہ جتنے بیسک کویشچنز ہیں وہ سارے آنسرڈ ہوئے ہیں, اور آڈینس مسٹ ہیو لرن سم تھنگ جو کہ ضروری ہے انہیں سیکھنا ہے اسٹیپ 1 کے حوالے سے. تو آپ اپنے سوشلز اور جو آپ نے ورک اپ میرے خیال میں تیار کیا ہے پراپر اسٹیپس کے حوالے سے, تو وہ آپ آڈینس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اس کو ڈسکرپشن میں شیئر کر دیں. اور لیٹس سی اگر آپ کو کوئی اپروچ کرنا چاہتا ہے یا پھر آپ سے مزید سیکھنا چاہتا ہے تو دے آر ویلکم. Thanks to you too, Shahab, for providing this platform. It was an amazing discussion. I too have enjoyed it. تو باقی اسٹوڈنٹ جو ہے تو وہ مجھے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں میرے سوشلز پر. لنکڈ ان پروفائل ہے میرا ارمغان گل کے نام سے, انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی ہے, فیس بک ارمغان گل کے نام سے ہے, اینڈ انسٹاگرام جو ہے نا ارمغان گلونا سے. تو یہ ان پہ آپ پوچھ سکتے ہیں اسٹڈی کی ریلیٹڈ. باقی میں نے خود اپنے اسٹیپ 1 ایکسپیرینس اور باقی اسٹڈی ٹپس جو ہے نا وہ میرا ایک رائٹ اپ ہے اسٹیپ 1 کا, جو کہ میرے ان سوشلز پر بھی اویلیبل ہے, اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ہم اس کو ڈال دیں گے, اور پھر آپ اس کے پڑھ سکتے ہیں اور اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. I hope everyone has enjoyed the very first podcast of our YouTube channel. آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے انفارمیٹیو ویڈیوز اور پوڈ کاسٹ ہم بنائیں, یا اسپیشلی اس کے ریلیٹڈ اسٹیپ 2 کے اوپر, یا پھر اسٹیپ 3 الیکٹیوز, پلیب, AMC, جتنے پاتھ ویز ہے اس کے اوپر, یا اس سے الگ ہٹ کر اسپیشلی ریسرچ کلچر. ارمغان بھائی نے جس طرح بات کی, تو سی وی کس طرح اسٹرانگ بلڈ کرنی ہے, بہت ہی ضروری ٹاپکس ہے, اور میرے خیال میں ان کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن ہونی چاہیے. تو پلیز لیٹ می نو ان کامنٹ سیکشن کہ کس طرح سے ہم یہ جو اور میں نے ٹاپکس ڈسکس کی ان میں سے ہم کس طرح پراپر ایپیسوڈز اور پلے لسٹ ان کی بنا سکتے ہیں, اور لیٹس ہیو اے ویری فرینڈلی ڈسکشن آن اٹ, تاکہ ہم سیکھ سکیں جو بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے. تھینکس فار واچنگ, سی یو ان نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ.